وہ دلہن بنی اس وقت مہکتی خوشبوؤں اور پھولوں سے سجے کمرے میں بیٹھی، اپنی قسمت پر نازاں مدھم اور شرمیلی مسکراہٹ چہرے پر سجائے نیٹ کے دوپٹے سے نظر آتی اپنے اور اپنے سپنوں کے شہزادے کے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں ہزاروں خواب جگمگا رہے تھے۔ جب بھابیاں کہتی تھیں کہ وہ کبھی اچھی قسمت نہیں پا سکے گی، وہ گھنٹوں بیٹھ کر روتی تھی، لیکن اپنی بھابھی کو کچھ بھی کہنا گوارا نہیں کرتی تھی۔ اکلوتی بیٹی ہونے کے باوجود بھی اسے اکلوتی ہو کر ناز نخرے دکھانے کا کبھی موقع ہی نہیں ملا تھا۔ ماں باپ دونوں ہی آگے پیچھے دنیا سے چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد وہ بھائی اور بھابھی کے سہارے ہی زندگی میں آگے بڑھی تھی۔ بھائی اگر اچھے نہیں تھے تو برے بھی نہیں تھے، بس اپنی بیویوں کو زیادہ ویلیو دیتے تھے۔ لیکن بھابیاں چاہتی تھیں لبابا کی شادی ہو جائے اور وہ گھر پر اکیلے راج کریں۔ بھلا لبابا انہیں کہتی ہی کیا تھی، لیکن وہی بھابھی کی نند کو گند سمجھنے والی سوچ۔ لبابا زیادہ نہیں بولتی تھی، خاموشی سے سب کے سن لیتی تھی۔ وہیں بھابھی کو کسی نے لبابا کے لیے ایک رشتہ بتایا جس پر بھابیاں ہاتھوں ہاتھ راضی ہو گئیں، اور لبابا کو تصویر کے علاوہ نہ ہی کچھ دکھایا گیا تھا، نہ ہی کسی نے لڑکے کے بارے میں کچھ بتانے کی زحمت بھی کی تھی۔ بھائیوں کو بھابھیوں نے اپنے کنٹرول میں کیا ہوا تھا، وہ بھی فوراً راضی ہو گئے، جبکہ لبابا M.Com کرنا چاہتی تھی۔ پھر بھائیوں کے فیصلے کے آگے خاموش ہونا پڑا، اور لڑکا بھی ہینڈسم تھا۔ لبابا کا پہلی ہی نظر میں دل دھڑک اٹھا۔ اسی دھڑکن کے ساتھ وہ اپنے سپنوں اور خیالوں میں موجود شخص سے آج ملنے والی تھی۔ وہ 3 بجے تک جاگتی رہی، انتظار کرتی رہی۔ وہ نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ اسے آنا چاہیے تھا۔ یہ کمرہ اس کا تھا۔ اگر وہ وہاں نہیں سونے آیا تھا تو کہاں تھا؟ یہاں کوئی اور روم بھی تھا، لیکن یہ گھر اتنا بڑا تو معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ مختلف سوال ذہن میں سوچتی ہوئی آنکھیں کھولنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، جو تھکن کے باعث بند ہو رہی تھی۔ یا اللہ، وہ روم میں آ گئے تو میرے بارے میں کیا سوچیں گے کہ تھوڑا دیر جاگ کر ان کا انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ وہ خود کو کسی بھی الزام سے بچانے کے لیے جاگنا چاہتی تھی، لیکن 4:30 بجے کے بعد وہ کب سوئی اسے خود بھی خبر نہیں ہو سکی۔ اہل نظر کے بخت میں کس نے یہ لکھ دیا؟ رہنا کسی کے ساتھ، محبت کسی کے ساتھ، ہوتی ہے اس کے دل کو کسی اور کی طلب، رکھتی ہے عمر بھر اسے قسمت کسی اور کے ساتھ۔ وہ صبح کسی دھاڑ کی آواز پر چونک کر اٹھی تھی، آنکھیں مسلتے ہوئے اپنے اوپر لدے بھاری شرارے کو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ کیسے اتنے بھاری اور کامدار جوڑے میں بنا جویلری اتارے سو سکتی ہے۔ حیدرآباد سے اسلام آباد اسی میں سفر کیا تھا، تھکنا تو تھا ہی۔ وہ کسی احساس کے تحت سامنے دیکھنے لگی، لیکن سامنے موجود ہستی کو دیکھ کر اس کی سانسیں ہی رک گئیں۔ وہ سامنے کھڑا اسے دیکھتے ہوئے ابرو چڑھائے ہوئے تھا۔ وہ بھلا کب وہاں آیا تھا؟ السلام علیکم، لبابا سٹ پٹا کر سلام کرنے لگی۔ یہ جوڑا ساری رات پہنے رہنے کا مطلب؟ وہ سرد لہجے میں اسے پوچھ رہا تھا، جو سلام کرنے کے بعد اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ میں آپ کا انتظار، میں نے اجازت دی تھی کہ میرا انتظار کیا جائے۔ وہ بھی بول ہی رہی تھی کہ المان نے اس کی بات کاٹ کر سرد لہجے میں اسے پوچھا۔ المان اسے ہی دیکھ رہا تھا، چہرے پر حد درجہ سنجیدگی طاری تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ غصے میں تھا۔ رفسا حلیہ، مخمور آنکھیں جن میں گلابی پن اترا ہوا تھا۔ اس نے بے ساختہ گردن اٹھا کر سامنے موجود شخص کو دیکھا۔ میں آپ کی بیوی ہوں، انتظار کرنا میرا حق ہے۔ وہ اس کے غصے پر خود کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکی اور بول کر رونے لگی۔ یہ مگرمچھ کے آنسو مجھے نہیں پسند ہیں، لہٰذا چینج کرو اور اپنی شکل گم کرو۔ ساری رات جاگا ہوں، سونا چاہتا ہوں۔ وہ بول کر ایک غصیلی نگاہ اس پر ڈال کر پلٹ کے 2 قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ رک کر واپس پلٹا۔ اور ہاں، یاد رکھنا، جب تک میں کمرے سے خود باہر نہیں آ جاؤں تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو شاباش، گیسٹ روم میں جا کر چینج کرو اور شکل مجھے میری مرضی کے مطابق ہی دکھانا۔ وہ کمرے سے جانے کا حکم دینے کے بعد فریش ہونے واش روم میں بند ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد پانی گرنے کی آواز آئی۔ لبابا آنکھوں کی نمی صاف کرنے کے بعد اپنا ڈریس نکال کر کمرے سے باہر آ گئی۔ گھر میں ان دونوں کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ ان کی طرف سے مہمان بہت کم تھے اور کوئی وہاں رکا بھی نہیں تھا۔ لبابا کو اپنی شادی بے حد عجیب لگی۔ وہ آنسو پیتی ہوئی گیسٹ روم میں کپڑے چینج کر کے پھیلا ہوا میک اپ ہٹانے لگی۔ آنسو آنکھوں سے ابل ابل کر باہر آ رہے تھے۔ رشتہ ہونے سے اب تک کتنے خوابوں نے آنکھوں میں جگہ بنا لی تھی، کوئی اس سے پوچھتا۔ اس کے سپنوں کے شہزادے نے اس کی بھابھی کا کہا پورا کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا وہ کبھی خوش نہیں رہے گی۔ وہ پہلے دن ہی کمرے سے نکالی جا چکی تھی۔ لبابا سادہ سا لون کا سوٹ پہن کر دوپٹہ اوڑھے گھر کا جائزہ لینے لگی۔ ناشتہ بنانے کے لیے اسے کچن تلاش کرنا تھا۔ برابر میں 2 کمرے موجود تھے۔ کمروں کے سامنے لاؤنج تھا، اس سے آگے پتلی سی گلی نکلتی تھی۔ اس کے بعد بڑا سا صحن تھا اور اسی کے سامنے کچن موجود تھا۔ اسے جو گھر پہلے چھوٹا لگا تھا اب اسے خاصا بڑا لگ رہا تھا۔ سامنے کیاریاں تھیں جن میں پھولوں کی بہار تھی۔ وہ کچن میں آئی اور اپنے مہندی لگے ہاتھوں کو زحمت دیتی چائے اور پراٹھا بنانے لگی۔
اپنی قسمت پر وہ بار بار آنسو بہا رہی تھی۔ یہ کیسی صبح تھی؟ دلہن خود اٹھ کر ناشتہ بنا رہی تھی۔ وہ پراٹھا بنا کر چائے کا کپ بھرے صحن میں آ کر تخت پر بیٹھ گئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد اسے لگا صحن کی کافی وقت سے صفائی نہیں ہوئی ہے۔ درختوں کے پتے نیچے گرے ہوئے تھے۔ لبابہ کمر پر دوپٹہ باندھے ناشتے کے بعد طاقت محسوس کرتے ہوئے صفائی کرنے کھڑی ہو گئی تھی۔ بھابھیوں نے کبھی سکون سے بیٹھنے نہیں دیا تھا اور اس کی اب کام کرنے کی عادت ہی بن چکی تھی۔ 24 سالہ لبابہ خود کو بالکل بھی خوش قسمت تصور نہیں کرتی تھی۔ اگر کبھی علمان کی تصویر دیکھ کر اسے خیالوں میں سوچ کر خود کو خوش قسمت تصور کیا بھی تھا تو اب سب کچھ واپس رخ بدل چکا تھا۔ اسے اب یقین ہو چلا تھا یہ قسمت اس کی لکھی جا چکی ہے، بہت پہلے سے، بھابھیوں کی کسی دعا بد دعا سے پہلے۔ وہ صحن میں جھاڑو پھیرنے کے بعد پائپ لگا کر پانی سے صحن دھونے لگی۔ اس کے بعد وائپر لگا کر بھی فرش نہیں سوکھا تو پونچھا اٹھا لیا۔ 2 گھنٹے اسی کام میں لگا دیے۔ پھر اندر جا کر گیسٹ روم کی صفائی کی، ساتھ لاؤنج بھی تھا، اس کی بھی صفائی کی۔ کچن مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ ایک ایک برتن نکال کر دھونے کے بعد اس مسالوں کی ڈبیاں دھونے بیٹھ گئی۔ اسے کام کرتے کرتے شام ہو گئی تھی۔ علمان اٹھ کر منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر باہر آیا۔ وہ گیلے کپڑوں میں کھڑی رات کا کھانا بنا رہی تھی۔ وہ آ کر تخت پر بیٹھ گیا۔ چونک کر کچن سے آتی آوازوں پر سر اٹھا کر کچن میں دیکھنے لگا۔ اسے بھول ہی گیا تھا وہ کل ہی 3 بول بول کر اس لڑکی کو وہاں لایا تھا۔ سنو لڑکی، وہ اپنی بیوی کو پکار کر موبائل نکال کر بیٹھ گیا۔ جی، وہ تابیداری سے پوچھنے لگی۔ کھانے میں کیا بنا رہی ہو؟ وہ پوچھ کر ایک نظر دیکھنے کے بعد واپس موبائل پر جھک گیا، جیسے اس سے زیادہ ضروری وہاں کوئی نہیں تھا۔ زیادہ سامان نہیں تھا گھر میں، اس لیے پلاؤ بنا لیا، بس دم پر رکھا ہے، وہ بتا کر جانے کے لیے پر تولنے لگی۔ اچھا، جب پک جائے تو لے آنا، ویسے بھی کچھ دیر میں مغرب ہونے والی ہے، مغرب کے بعد لاؤنج میں ڈنر لگا دینا اور تم جہاں بیٹھ کے کھانا ہو کھا لینا، میرے سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے فرائض پورے کرو۔ وہ بول کر اٹھتا پاؤں میں سلیپرز پہنتے اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ لبابہ لبوں کو کچلتے ہوئے صبح سے جو کام کر رہی تھی وہی کرنے لگی، رونے کا۔ شکر تھا عورت کے پاس اپنی خوشی اور غم کے لیے ایک چیز میسر تھی، وہ رو سکتی تھی، ورنہ شاید جتنے مرد ظالم ہوتے ہیں ان کا دل اندر ہی اندر اپنے دکھوں پر پھٹ ہی جاتا۔ لبابہ جلدی سے سلاد بھی تیار کرنے لگی۔ اس نے ایک بار بھی یہ کہنا بھی گوارا نہیں کیا تھا کہ تم کل ہی اس گھر میں دلہن بن کر آئی ہو، کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن نہیں، وہ بہت ظالم شہزادہ معلوم ہوا تھا۔ لبابہ خون کے گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ جی کھانا، وہ لاؤنج میں کھانا لگانے کے بعد اسے کمرے میں بلانے آئی۔ لاؤنج میں ٹیبل اور صوفہ تھا، غالباً وہ وہیں بیٹھ کر کھاتا ہوگا۔ علمان کا ہنکارا ابھرا تو وہ لب سیے پلٹ کر بات لینے چلی گئی۔ یہاں کا موسم کافی ٹھنڈا تھا، لیکن اسے اپنی پرواہ ہی کب تھی، اس لیے اس رات کے وقت شاور لے رہی تھی۔ حیدرآباد کی گرمی کو برداشت کرنے کے بعد لبابہ کو اسلام آباد میں ٹھنڈ سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کھانا کھانے کے بعد لاؤنج میں ہی بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگا۔ سنو، وہ کھانے کے برتن سمیٹ رہی تھی جب علمان نے اسے پکارا۔ جی، وہ پلیٹ اٹھا کر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اب اسے لیمن کلر کا پرنٹڈ سوٹ پہنا ہوا تھا، چہرے پر نرمی تھی، مناسب سراپا، صاف شفاف سی رنگت، لمبے کالے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، البتہ سر پر پلو لیا ہوا تھا۔ علمان نے نظریں ہٹا کر اس کی جی پر اسے دیکھا۔ مجھے کھانے کے بعد کافی پینے کی عادت ہے۔ وہ اپنی عادت بتا کر اس کے بارے میں کچھ بھی جاننے کا روادار نہیں تھا۔ نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، پہلے وہ ادا کر لوں، دوپہر اور شام کی بھی قضا ہو گئی ہیں۔ وہ اجازت لے کر اس کے جواب کی منتظر تھی۔ تم یہ کہنا چاہتی ہو میرے گھر کو صاف کرتے ہوئے تمہاری نمازیں چھوٹی ہیں؟ علمان بے ساختہ کھڑے ہو کر تیش میں اسے سوال پوچھ رہا تھا۔ نہیں، میرا وہ مطلب ہرگز بھی نہیں تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے ڈر ہی گئی تھی۔ تو کیا مطلب ہے؟ نماز کے فوراً بعد مجھے کافی چاہیے، اور کافی میں دودھ مت ڈالنا، سمجھی؟ وہ گھوری دے کر واپس بیٹھ گیا۔ لبابہ حلق تر کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلانے لگی۔ جلدی سے جا کر وضو کیا اور نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو خاموش آنسو آنکھوں سے بہہ کر رخساروں پر بکھرتے چلے گئے۔ زبان سے ایک لفظ تک ادا نہ ہو سکا۔ آخر یہ کون سی غلطی کی سزا تھی جو اتنا ظالم شوہر اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا تھا؟ کیا کوئی اپنی بیوی سے بنا کسی وجہ کے اس طرح کا سلوک رکھ سکتا تھا؟ کیا اس کی بھابھیوں نے اس کے خلاف کچھ کہا تھا؟ جو علمان اتنا سخت ناراض تھا کہ اس کی طرف نہ ہی دیکھ رہا تھا، نہ ہی ٹھیک سے بات کر رہا تھا۔ لبابہ رونے کے بعد جلدی سے اٹھی۔ اسے یاد آیا علمان نے اسے کافی بنانے کا کہا تھا۔ جائے نماز رکھتی جلدی سے کچن میں گئی اور کافی بنانے لگی، لیکن اس نے بے دھیانی میں دودھ والی کافی ہی بنا لی تھی۔ اسے یاد ہی نہیں رہا تھا علمان نے دودھ ڈالنے سے منع کیا تھا۔ وہ کافی کا کپ ٹرے میں رکھے علمان کو دینے کے بعد پلٹی ہی تھی کہ چھناکے کی آواز پر دم بخود رہ گئی۔ کانچ کے ٹکڑے سارے فرش پر بکھرتے چلے گئے اور کافی فرش کو داغدار کر گئی۔ میں نے کوئی بکواس کی تھی تم سے؟
وہ اونچی آواز میں چیخ رہا تھا۔ لبابا نے پلٹ کر علمان کو دیکھا جو خونخوار آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا کیا لبابا کا پورا وجود ڈر سے کانپ رہا تھا۔ کہا تھا نا کافی میں دودھ نہ ہو۔ پھر وہ شعلہ بار نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ اس کے چہرے کے گرد دوپٹہ نماز اسٹائل میں بندھا ہوا تھا۔ سوری، میں بھول گئی تھی۔ وہ جلدی سے وضاحت دیتی کپ کی کرچیاں سمیٹنے لگی۔ دوبارہ بنا کر لاؤ کافی، اور اس بار اچھی نہیں ہوئی تو تمہارا حشر کر دوں گا۔ وہ بول کر غصے سے ریموٹ پھینک کر کمرے کی طرف چلا گیا اور لبابا وہیں بیٹھ کر زاروں کی طرح رونے لگی۔ وہ کسے بتاتی جس شادی کے خواب دیکھے تھے وہ محض ایک پھندا تھا جو اس کے گلے میں آ چکا تھا۔ وہ کیوں کر رہا تھا اس کے ساتھ ایسا؟ لبابا سوچ سوچ کر تھک چکی تھی۔ بھوک سے بے حال ہوتی ہوئی علمان کے لیے بلیک کافی بنا لائی۔ اس بار علمان نے کچھ نہیں کہا۔ وہ کمرے میں ہی رہا جبکہ لبابا گیسٹ روم میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کھانا کھانے لگی۔ کھانے کے سارے برتن دھونے کے بعد وہ گیسٹ روم میں ہی پڑی رہی۔ نہ ہی علمان نے اسے بلایا، نہ ہی وہ جانے کی ہمت رکھتی تھی۔ اسے بہت سارا رونا تھا، اتنا کہ آج کے ملے سارے دکھ کم ہو جائیں، سب پر آنسوں کی اوس پڑ جائے۔ رونے سے بہتر دوا فی الحال لبابا کے پاس کوئی نہیں تھا۔ وہ دوسری صبح اٹھا لیکن لبابا فجر کی نماز پڑھ کر جو سوئی ہی رہی۔ ساری رات روتے ہوئے جو گزاری تھی اب سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ علمان نے صبح 7 بجے زوردار انداز سے گیسٹ روم کا بند دروازہ پیٹ ڈالا تھا۔ لبابا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، جلدی سے بھاگ کر مسلسل بجتا دروازہ کھولا۔ نیند کی گولیاں کھا کر سوئی تھی جو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آفس کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں، میرے باپ کا آفس نہیں ہے جب جی چاہے منہ اٹھا کر چلا جاؤں۔ جلدی سے ناشتہ ریڈی کرو اور میرا ڈریس پریس کرو۔ تمہیں سونے سے فرصت ملے تو معلوم ہو شوہر کی ضرورت کا خیال رکھنا فرض ہے تم پر۔ وہ غصے سے بولنے پر آیا تو ہر فرائض یاد دلاتا گیا لیکن خود کا رویہ اور ایک فرض تک دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ سوری، میں جاتی ہوں ابھی۔ وہ جلدی سے دوپٹہ لیتے ہوئے باہر کو بھاگی۔ اسے منہ تک نہیں دھویا تھا۔ علمان سر جھٹک کر کمرے میں فریش ہونے چلا گیا۔ پہلے لبابا نے کپڑے پریس کر کے ہینگ کیے، پھر ناشتہ ریڈی کرنے کے لیے پھرتی سے کام کی جانب متوجہ ہوئی۔ 15 منٹ میں خستہ پراٹھے اور کڑک چائے تیار تھی۔ کالی مرچ کے ساتھ 2 انڈے بھی موجود تھے۔ لبابا ناشتہ لے کر اپنے لیے بھی بنانے لگی۔ علمان رغبت سے کتنے وقت بعد ناشتہ کر رہا تھا۔ کل کا پلاؤ بھی کسی ماہر شیف کے ہاتھ کا اسے لگا تھا لیکن تعریف کیا ہوتی ہے علمان کو نہیں معلوم تھی، اس لیے لبابا کی بھی نہیں کی تھی۔ سنو لڑکی، یار نام کیا ہے تمہارا؟ تمہیں لڑکی کہتے ہوئے عجیب لگتا ہے۔ وہ پوچھ کر لبابا کا حونک چہرہ دیکھ کر سمجھ چکا تھا اسے یہ بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ لبابا، وہ بتا کر سر جھکا گئی۔ علمان کے سوال پر اس کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ اسے نام تک تو معلوم نہیں تھا، بھلا اسے کیا امید کی جا سکتی تھی۔ ایک ناشتے کا ٹفن 10 منٹ میں تیار کر دو، میں آفس کا بریف کیس لاتا ہوں۔ وہ پہلی بار نارمل انداز میں کچھ پوچھ رہا تھا۔ لبابا نے سر ہلایا اور اپنا بنایا گیا ناشتہ علمان کے ٹفن میں رکھ دیا۔ علمان باہر کھڑی اپنی کار میں بیٹھ کر جانے لگا۔ لبابا کو حیرت ہوئی، اس کے پاس اتنی اچھی کار بھی تھی، ضرور آفس سے ملی ہوگی۔ وہ سوچ کر سر جھٹکتے ہوئے کام میں جٹ گئی۔ اسے معلوم تھا اب یہی اس کی زندگی ہے۔ دوپہر میں بھابھی کی کال آئی۔ وہ سب بتا کر دل ہلکا کر لینا چاہتی تھی لیکن لبابا کے منہ سے کوئی الفاظ تک ادا نہیں ہوئے۔ تمہارا ولیمہ کب ہے؟ اتنے رئیس آدمی کی بیوی ہو، ولیمہ بھی بڑا ہی ہوگا۔ بھابھی بول رہی تھی لیکن وہ عدم توجہی سے سن رہی تھی۔ لبابا، تمہارا ولیمہ کب ہے؟ کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہی تھی۔ لبابا کو کچھ معلوم نہیں تھا، کیا بتاتی۔ بھابھی، اس بارے میں میری کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ علمان نے ولیمہ کرنا بھی ہے کہ نہیں۔ اچھا، زیادہ دن بعد ہوگا تو بڑا ہوگا۔ اچھا ہے، میں اپنی بھری ہوئی میکسی پہن لوں گی۔ وہ جوش سے پروگرام بتا رہی تھی۔ لبابا کو کسی میکسی کسی ولیمے میں دلچسپی نہیں تھی۔ دل ہر چیز ہر جذبے سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ وہ بے دھیانی سے بھابھی کی باتوں پر ہوں ہاں کرتی رہی، پھر کال رکھ کر تھوڑا آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئی اور آنکھ لگ گئی۔ علمان شام 5 بجے آیا تو اپنے کمرے میں اسے سوتا ہوا پایا۔ وہ وہیں صفائی کر کے بھابھی سے باتیں کرتے ہوئے بے دھیانی میں سو گئی تھی۔ علمان لمبی سانس بھر کر رہ گیا۔ اس لڑکی کا کیا کروں میں؟ کہا بھی تھا مجھے شادی نہیں کرنی لیکن پھر بھی اس مصیبت کو میرے پلو سے باندھ دیا۔ علمان بڑبڑاتے ہوئے بولتا لبابا پر نظر ڈالنے کے بعد لاؤنج میں آ گیا۔ ہیلو، کیسی ہے وہ پوچھتے ہوئے کافی منصرف تھا۔ میں جلد ہی چکر لگاؤں گا، وہ بول کر کال رکھنے کے بعد سر ہاتھوں میں گرائے سوچنے لگا۔ شام میں لبابا اٹھی تو علمان کو لاؤنج میں بیٹھے اور چینل گھماتے ہوئے پایا۔ وہ سلام کرتی ہوئی وہاں سے گزر گئی۔ اس نے سلام کا جواب تک دینا گوارا نہیں کیا تھا۔ کچھ دیر بعد ٹرے میں چائے کے ساتھ اسنیکس بھی وہ رکھ کر کچن میں واپس گم ہو گئی تھی۔
अलमान पाँव पर पाँव चढ़ाते हुए चाय का कप लबों से लगाए बैठ गया। स्नैक्स भी वक्तन फवक्तन मुंह में डाल रहा था। 2 घंटे बाद उस अलमान ने देखा उस दो घंटे बाद अलमान ने उसे देखा था। रात का खाना बनाने के बाद वो नमाज अदा करने आई थी। अलमान एक दिन में ही ये बात जान चुका था। वो नमाज नहीं छोड़ती थी। वापसी से अलमान के सामने से गुजरने लगी जब उसे पुकार ही लिया। तुम इतना एटीट्यूड किसे दिखा रही हो? लम्हे भर को लुबाबा ने ठहर कर हैरत से अलमान को देखा। वो कब एटीट्यूड दिखा रही थी? या ऊंची आवाज़ में भी उससे बात कर रही थी? नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ, वो हैरत से वजाहत पेश कर रही थी, जबकि अलमान घूर रहा था। क्या बनाया है आज? वो सर झटक कर बेतासुर लहजे में दूसरा सवाल पूछ रहा था। कुछ भी नहीं है सामान, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊं, इसलिए खिचड़ी बना ली। वो नादिम से बताने के बाद सर झुका गई। गो के घर में कुछ ना होने की भी गलती उसकी ही थी। अलमान से कुछ बैर नहीं था। वो ये कह देता शोहर के खाने का ख्याल रखने के लिए, कुछ अच्छा सा बनाने के लिए किसी से मंगवा नहीं सकती थी। वो किचन में जब खाना बनाने का सामान तलाश कर रही थी, यही सोच रही थी। लिस्ट तैयार करके दे दो, मैं अभी ले आता हूँ, वो नॉर्मल अंदाज से बोला। तो लुबाबा ने हैरत से गर्दन उठाकर उसे देखा। ऐसे क्या देख रही हो? लिखना नहीं आता क्या? प्लीज़ ये मत कहना 5वीं पास हो। वो उगताए हुए लहजे में यही अंदाज़ा लगा सका था। नहीं, बीकॉम किया है। वो जल्दी से अपनी तालीम बताने लगी। उसे उसके बारे में इतना भी नहीं मालूम था। लुबाबा का दिल एक बार फिर टूटा था। शुक्र खाने बनाने के साथ डिग्री भी ले रखी है तुमने, वरना छोटे घरों की लड़कियां अपनी ज़िंदगी किचन में ही गुजार देती हैं। वो बात करते हुए भी लुबाबा की जानिब मुतवज्जे नहीं था और लुबाबा को उलमान के सामने होने पर कुछ दिखाई ही नहीं देता था। वो जल्दी से कमरे में जाकर नोट पैड पर लिस्ट बनाने लगी। हफ्ता भर के लिए चिकन, मटन, बीफ और सब्जी की लिस्ट अलग से बना ली थी। अलमान की जानिब बढ़ाकर वो पलट गई। अलमान ने राइटिंग देखी तो उसे काफ़ी पसंद आई। वो बिलावजह ही उसे अनपढ़ कह रहा था। वो बाहर से दरवाज़ा लॉक करके चला गया था। लुबाबा आयशा की नमाज भी पढ़ चुकी थी। वो नहीं आया था। वो मुझसे नॉर्मल अंदाज में बात कर रहे हैं। अपने वलीमे का पूछूं? वो सोचती हुई कमरे में टहल रही थी। नहीं, अगर इसी बात को लेकर मुंह खराब के कर लिया अकड़ू ने फिर। जो शादी वाले दिन शहजादा लगता था, अब वो लुबाबा को अकड़ू के सिवा कुछ नहीं लग रहा था। छोड़ो, अगर वलीमा हुआ भी तो कौन सा उन्होंने मुझे तारीफ के बोल सुना देने हैं। अच्छा है थकन से बची हुई हूँ, वो सोचकर खुद ही अपना वलीमा रिजेक्ट कर गई। अलमान 10 बजे के करीब लौटा तो उसके हाथ में बहुत सारा सामान था। तुमने 1 साल का सामान मुझसे मंगवाया है? वो तने हुए नकोश से पूछ रहा था। लुबाबा जो कुछ देर पहले उसके नॉर्मल अंदाज पर मुतमईन हुई थी, दोबारा डर गई। नहीं, किचन में सच्ची कुछ भी नहीं था। वो नेक बोन पर हाथ रखते अपनी बात की सच्चाई में ये हरकत कर रही थी। अलमान ने इस हरकत को नोट किया। थोड़ा थोड़ा करके मंगवा लेती, अब संभालो सामान को। वो थका हारा सा सोफे पर गिर गया। 3 से 4 घंटे उसे ख्वारी में लगे थे। लुबाबा पर रह रहकर वो गुस्सा करता रहा था। लुबाबा सब सामान किचन में सेट कर रही थी। अचानक उसे अलमान से खाना पूछने का याद आया। खाना लाऊं? वो उंगलियां मरोड़ती हुई पूछ रही थी। नहीं, बाहर से खा कर आया हूँ, वो 2 टोक लहजे में बताकर लैपटॉप संभाले बैठ गया। वो जी अच्छा कहती हुई उदासी से कमरे से निकल गई। खिचड़ी का नाम सुनकर वो बाहर खाना खा आया था और उसका एक बार भी नहीं सोचा था कि वो जिस चीज़ को नापसंद करता है लुबाबा भी पसंद ना करती हो। वो आंसू पर बंद बांधते हुए वापस से सामान की जानिब मुतवज्जे हो गई। रात 1 बजे फ्री हुई थी। भूख की शिद्दत ने अंगड़ाई ली तो लुबाबा की खिचड़ी को देखकर जान जाने लगी। कपड़ों का मसालों के साथ जंग करते हुए हशर बिगड़ गया था। वो भूख से बिलबिलाती हुई अपने कमरे में पहुंची। या अल्लाह मेरी मदद करें, भूख लगी है, वो पेट पर हाथ रखे बोल रही थी। अचानक अपना ब्राइडल क्लच निकालकर पैसे देखने का ख्याल आया तो अलमान के कमरे में दबे पाँव पहुंची। उसका सूटकेस वहीं पड़ा हुआ था। वो कमरे में पहुंची। नाइट बल्ब की नीली रोशनी में कमरा नहाया हुआ था। वो दबे पाँव अंदर भरती हुई आहिस्ता से अपना क्लच उठाकर ले आई और सुकून का सांस खारिज करके पुरजोश हो गई, जैसे शेर की कुछार से जिंदा बच आई हो। वो क्लच में से नोट निकाल कर देखने लगी। कुछ उसकी अपनी जमा पूंजी थी, कुछ भाई भाभी ने शादी के वक्त दिए थे। शुरू शुरू में सभी शोहर या ससुराल वालों से पैसे लेते या मांगते हुए झिझकते हैं। शुक्र था उसके घर वालों ने उसका कुछ तो ख्याल किया था। वो नोट निकाल कर गिनने लगी। 15,000 के करीब उसके पास इस वक्त मौजूद थे। लुबाबा खुशी से खुद को अमीर तरीन इंसान समझने लगी थी। मोबाइल उठाकर फूड पांडा पर पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। 25 मिनट बाद की डिलीवरी का टाइम आ रहा था। लुबाबा खुशी से मुट्ठी में पैसे पकड़े आगे बढ़ गई। बरामदे में आकर तख्त पर बैठकर मोबाइल में लोकेशन देखती हुई इंतजार करने लगी। अचानक बेल की आवाज़ पर वो दरवाजे की जानिब भागी। अभी उसे मालूम नहीं था बेल घर में किस साइड लगी थी। अलमान जाग जाता तो उसकी खैर नहीं थी। वो पिज़्ज़ा बॉय को पैसे देने से पहले किचन में पिज़्ज़ा का बॉक्स रख आई थी। वो पैसे वो जल्दबाजी में हाथ से तख्त पर छोड़कर चली गई थी, जिसे वापस लेने और बॉक्स रखने आना पड़ा था।
وہ پیسے دروازے پر دے کر جیسے ہی مڑی، اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا، کیونکہ علمان غصے اور سخت نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کس سے ملنے کے لیے بلایا تھا؟ وہ غصے سے بنا سوچے سمجھے اس کا بازو دبوچ کر پوچھ رہا تھا۔ بس پوچھ رہا ہوں کس سے ملنے بلایا تھا؟ وہ دونوں بازوؤں پر گرفت سخت کیے ہوئے تھا۔ لبابہ کو اس کی انگلیاں اندر دھنسی ہوئی محسوس ہوئیں۔ میں نے کسی کو نہیں، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ البتہ اس الزام پر وہ سوچ رہی تھی زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ پھر اتنی رات میں کوئی لڑکا میرے گھر کے دروازے پر مردم شماری کرنے آیا تھا؟ وہ دھاڑ کر پوچھ رہا تھا۔ لبابہ جی جان سے کانپ گئی تھی۔ بھوک لگ رہی تھی۔ وہ لبوں پر زبان پھرتی کپ کپاتے ہوئے بتا رہی تھی۔ تو اپنے عاشق سے کھانا منگوایا تھا؟ علمان حد پار کرتے ہوئے اس پر الزامات لگا رہا تھا۔ پیزا آرڈر کیا تھا، وہ دینے آیا تھا وہ لڑکا، ڈیلیوری بوائے تھا۔ وہ علمان کے ہاتھوں میں لرز رہی تھی، اسے ڈر تھا کہیں علمان اسے مارنے ہی نہ لگ جائے۔ کہاں ہے پیزا؟ وہ ابرو چڑھائے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جیسے اسے اپنی بات پر یقین ہو۔ کچن میں۔ وہ لمبی لمبی سانس بھر رہی تھی۔ علمان اسے چھوڑے کچن کے سمت بڑھ گیا۔ واقعی وہاں پیزا کا باکس پڑا ہوا تھا۔ یہ موبائل ابھی آرڈر کیا تھا۔ وہ ڈرتے ہوئے علمان کی جانب اپنا موبائل بھی بڑھا گئی تھی۔ اس نے موبائل پر آرڈر دیکھا اور پھر لبابہ کو سچ کہہ رہی ہوں، وہ ڈیلیوری بوائے تھا، فوڈ پانڈا سے آرڈر کیا تھا۔ وہ نیک بون پر ہاتھ رکھے شام کی طرح ابھی بھی یقین دلا رہی تھی۔ علمان نے خاموش نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ لال اور روتی آنکھوں سے کبھی پیزا کے باکس کو دیکھ رہی تھی۔ بھوک لگی ہوئی تھی اور تھکن سے برا حال ہوا پڑا تھا، اور علمان کے بےہودہ الزامات پر وہ بے چین ہو گئی تھی۔ اب کھا لو، رکھنے کے لیے منگوایا ہے۔ وہ الٹا سوری بولنے کے بجائے اس پر برس پڑا۔ وہ جلدی سے باکس کو اٹھائے کمرے کی جانب چلی گئی، جبکہ علمان وہ اب شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ میں اس بے ضرر لڑکی پر بلا وجہ غصہ کر جاتا ہوں، وہ مجھ سے شکوہ بھی نہیں کرتی ہے۔ وہ سوچتے ہوئے اپنے کمرے میں جانے سے پہلے لبابہ کے کمرے کی جانب آیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ بیڈ پر آلتی پالتی مارے بیٹھی ہوئی آنکھیں بند کیے پیزا کھا رہی تھی۔ شاید علمان کی طرح اسے بھی کھچڑی نہیں پسند تھی۔ وہ بے ساختہ اپنے ماتھے پر ہاتھ مار گیا۔ کیا ہو جاتا اگر اس کے لیے بھی کچھ باہر سے لے آتا؟ پتہ نہیں پیسے کتنے تھے اس کے پاس۔ علمان نے لبابہ کا کمرے میں آنا دیکھ لیا تھا اور دروازے کی بیل اس کے کمرے کی طرف ہی تھی، اس لیے علمان فوراً جاگ چکا تھا۔ لبابہ کو شک کی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے وہ رنگے ہاتھوں پکڑنے آیا تھا، لیکن شرمندہ ہو گیا۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر دروازہ اس بار بھی لاک نہیں کیا تھا۔ یہ عنایت لبابہ کے لیے تھی۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ وہیں بھابھیوں نے ولیمہ کا پوچھ پوچھ کر ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ لبابہ کچھ دن بعد کہہ کر ٹال جاتی تھی۔ وہیں علمان بہت مصروف نظر آتا تھا۔ گھر رات میں آتا تھا اور آتے ساتھ ہی لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ جاتا تھا۔ لبابہ اپنے کام سے کام رکھتے ہوئے اس کی ہر ایک چیز کا دھیان رکھتی تھی۔ علمان اسے اپنا حق اور لبابہ کا فرض سمجھتے ہوئے کسی قسم کے احسان کا شکار نہیں تھا۔ لبابہ، وہ رات کے وقت لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتے ہوئے ہی اسے پکار گیا، جو ہم چینل پر کوئی ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ جی، وہی مؤدبانہ سا انداز جو علمان کے بلانے پر لبابہ کا ہوتا تھا۔ میں کل رات یہاں نہیں ہوں گا، تم اچھے سے سب کھڑکیاں دروازے بند رکھنا، مجھے کسی کام سے گاؤں جانا ہے۔ وہ بتا کر لبابہ کی اڑتی ہوئی رنگت بھی نہیں دیکھ سکا تھا۔ وہ خاموشی سے اندر ہی اندر ڈر رہی تھی۔ وہ ایک کمرے میں نہیں تھے، لیکن اسے اطمینان تو رہتا تھا اس گھر میں اس کے ساتھ کوئی ہے، لیکن علمان یوں چلا جائے گا تو ڈر کر ہی اس کا ہارٹ فیل ہو سکتا تھا۔ علمان بنا لبابہ کی جانب دیکھے لیپ ٹاپ اٹھا کر سونے چلا گیا، اور وہ غائب دماغی سے اسکرین کو گھور رہی تھی۔ اسے ابھی سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اکیلی ہے۔ دوسری صبح لبابہ نے بولنے کے لیے لب کھولے کہ وہ اسے اکیلا نہ چھوڑے، لیکن علمان کے لیے ضروری کام کا خیال کرتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ زکام بھی اسے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہو چکا تھا۔ علمان چلا گیا تھا، اس کے مطابق وہ کل رات دیر سے آنے والا تھا۔ علمان نے کہا تھا کوئی پریشانی ہو تو اسے فون کر دے، لیکن نمبر اس کے پاس علمان کا نمبر تک نہیں تھا۔ کیسے میاں بیوی تھے دونوں۔ لبابہ شام تک ٹھیک رہی، لیکن شام کے بعد جیسے ہی اندھیرا چھانے لگا، یہ بات سوچتے ہوئے کہ علمان آج رات نہیں آئے گا خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ روتی ہوئی کمرے میں بند رہی، رات کا کھانا بھی نہیں کھایا، نماز پڑھ کر دل بہلانے کے لیے موبائل دیکھتی رہی، لیکن اس سے بھی بیزار ہو گئی۔ کاش علمان کا نمبر ہی ہوتا تو اسے بات کر لیتی۔ وہ ابھی لیٹی ہی تھی، اچانک موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ لبابہ کو بجلی کی آواز سے خوف آتا تھا۔ بادل بھی گرج رہے تھے اور بجلی بھی کڑک رہی تھی۔ لبابہ پسینے میں شرابور کانپ رہی تھی۔ صبح فجر کی اذان تک وہ ڈرتی رہی تھی، نماز پڑھ کر سورج نکلنے تک وہ جاگتی رہی تھی۔ رات کا اندھیرا اور آواز اسے خوف دلا رہے تھے۔ صبح سونے کا یہ اثر ہوا کہ وہ دوپہر 1 بجے اٹھی تھی۔ رات کا منظر یاد کرتے ہوئے اسے واپس سے ڈر محسوس ہونے لگا تھا، لیکن شکر تھا رات کا اندھیرا چھٹ چکا تھا۔ وہ فریش ہو کر ناشتہ کرنے کے بعد صفائی کرنے لگی۔ برآمدے میں بارش کا پانی کھڑا ہو چکا تھا۔ علمان سے بات کرنے کو بہت دل چاہ رہا تھا، لیکن نمبر کس سے لیتی؟ بھابھی سے؟ وہ پوچھتی اپنے خاوند کا نمبر اس کے پاس کیوں نہیں ہے پھر؟ وہ چپ سے صفائی کرنے لگی اور علمان کی جانب سے دھیان ہٹا لیا۔
لیکن شام سے پھر ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی اور لبابا مدم سادے کمرے میں بند تھی۔ اندھیرا اور بارش کا شور مل کر اس پر ہیبت طاری کر رہے تھے۔ رات 12 بجے تک وہ یوں ہی پڑی خوف سے کانپتی رہی، پھر اسے گھر میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ لبابا کی جان حلق میں آ گئی تھی۔ المان آ جائیں پلیز، وہ روتی ہوئی بے آواز المان کو پکار رہی تھی۔ اچانک لائٹ چلی گئی اور لبابا وہ صدمے اور خوف سے لرز ہی گئی تھی۔ موبائل کی ٹارچ آن کی المان کے کمرے کی جانب چلی آئی، ایک ہاتھ میں موبائل اور ایک ہاتھ میں واز اٹھایا ہوا تھا۔ المان کے کمرے میں پہنچ کر وہ واز سامنے موجود ہستی پر مارنے ہی والی تھی کہ اسے لبابا کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا اور لبابا کی چیخ بلند ہوئی، لبابا میں ہوں المان۔ وہ اسی چیخوں پر جھنجھوڑ کر بتانے لگا۔ وہ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگی، اس کے ہاتھ سے موبائل گر چکا تھا۔ آپ المان آپ، وہ روتی ہوئی المان کے چہرے کے نقوش پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ المان ساکت و جامد سا کھڑا رہ گیا، وہ ہاتھ پھیر کر المان کی بات کی سچائی جاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا ہوا تمہیں؟ میں ہی ہوں لبابا۔ وہ سختی سے پیچھے کرنا چاہتا تھا لیکن لبابا کی حالت کے پیش نظر وہ کچھ بھی نہیں کر سکا، ویسے ہی کھڑا رہا۔ آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، آپ بہت برے ہیں۔ وہ المان کے سینے پر مکے مارتے ہوئے بولتی رو رہی تھی۔ المان نے لمبی سانس بھری، وہ بھی خوف کے زیر اثر تھی، ورنہ المان اپنا خوف اس کی آنکھوں میں دیکھتا تھا۔ وہ اچانک المان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ المان پہلے جو لبابا کی انگلیوں کے لمس پر ساکت تھا، اب بھی ساکت رہ گیا۔ آپ پلیز مت جائیے گا، میں نے کل رات جاگ کر گزاری تھی، پلیز آئندہ ڈیلیوری بوائے سے کچھ آرڈر نہیں منگواؤں گی، بس پلیز آپ مت جائیے گا۔ المان ڈیلیوری بوائے والی بات پر مسکرایا تھا، یہ پہلی مسکراہٹ تھی جو لبابا کی وجہ سے اس کے چہرے پر آئی تھی۔ وہ لبابا کو خود سے الگ کیے دور ہوا۔ آئندہ یوں آ کر مجھ سے مت لگنا لبابا، تمہارا یہ حق نہیں ہے۔ وہ جتاتے ہوئے لائٹ کا سسٹم دیکھنے کے لیے کمرے سے نکل گیا۔ لبابا اپنی حرکت پر حیران اور شرمندہ ہو گئی تھی۔ وہ کمرے میں چلی آئی تھی لیکن ڈر کی وجہ سے ابھی بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ لائٹ آ چکی تھی لیکن ڈر تھا کہ جا ہی نہیں رہا تھا۔ المان کمرے میں آ کر اپنا سامان واپس جگہ پر سیٹ کرنے کے بعد شاور لیٹ گیا، لیکن اچانک لبابا کی حرکت آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی۔ وہ واقعی ڈری ہوئی تھی، نہ جانے ابھی بھی ڈری ہوئی نہ ہو۔ المان نے سوچتے ہوئے اس کے روم کی جانب قدم بڑھائے۔ لائٹ آن تھی، یعنی وہ جاگ رہی تھی۔ دروازہ مقفل تھا۔ المان نے دستک دی۔ کون؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ المان نے لمبی سانس بھری، وہ ابھی تک سہمی ہوئی تھی۔ میں ہوں لبابا، دروازہ کھولو، وہ بول کر انتظار کرنے لگا۔ لبابا نے دروازہ کھول دیا۔ کیا ہوا؟ کیوں ڈر رہی ہو؟ وہ بولتے ہوئے اندر داخل ہو گیا تھا۔ بادل اور بجلی کی آواز سے ہمیشہ ڈر لگتا ہے اور یہاں بہت تیز آواز آ رہی ہے۔ وہ ارد گرد دیکھتے ہوئے ایسے بتا رہی تھی جیسے کوئی آواز نہیں، بھوت ہو۔ میرے کمرے میں چلو۔ وہ لمحے میں فیصلہ کر چکا تھا، اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا جیسے خوف سے مر جائے گی، اور المان اتنا ظالم بھی نہیں تھا۔ ہاں، وہ چونک کر پوچھنے لگی۔ حیرت سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ چلو اب، وہ بولتے ہوئے اشارہ کرنے لگا۔ لبابا اس کے پیچھے چلی آئی۔ وہ کھڑی ہوئی المان کو اپنی جگہ لیٹتے دیکھ کر کنفیوز تھی، کہاں سوئے، نیچے کارپیٹ پر یا بیڈ پر؟ لیکن وہ بیڈ پر کیسے سو سکتی تھی، وہاں المان تھا۔ اب کمرے کی پیمائش کرنے کیوں کھڑی ہو گئی ہو؟ سکون سے آ کر لیٹ جاؤ اور برائے مہربانی مجھے بھی سکون سے سونے دینا، لمبی ڈرائیو کی ہے، تھک گیا ہوں۔ وہ اسے مسلسل کمرے کے وسط میں کھڑے دیکھ کر چڑتے لہجے میں بول اٹھا۔ لبابا من بھر قدم اٹھاتی دوسرے کنارے پر ٹک کر لیٹ گئی۔ میں کھا جاؤں گا اگر تم گری نہ لبابا، میں اٹھانے والا نہیں۔ وہ اس کے گریز پر آبرو چڑھاتے ہوئے بولا، پہلے خود قریب آئی تھی، اب وہ خود بیڈ پر لایا تھا تو اسے کونے میں چپکے دیکھ کر المان کا پارا ہائی ہوا تھا۔ لبابا تھوڑا آگے کو ہی۔ المان نے سکون سے آنکھیں موند لیں، لیکن ابھی سوئے اسے کچھ دیر ہی گزری تھی۔ اپنے اوپر نرم و ملائم سے ہاتھوں کا احساس ہوا تو وہ چونک سا گیا۔ لبابا نیند میں اس کی شرٹ اپنی مٹھی میں بھیج گئی تھی۔ اسے سر اٹھا کر دیکھتے ہوئے غصے سے واپس سر کو تکیے پر پھینکا۔ اتنا کون ڈرتا ہے یار؟ وہ بڑبڑا کر لبابا کی مٹھی میں سے اپنی ٹی شرٹ نکالنے لگا، لیکن لبابا نے قریب ہوتے مزید جکڑ لی۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اسے خود ہی تھوڑا دور ہوتے فاصلہ مینٹین کیا۔ وہ سوئی ہوئی تھی اس لیے یہ کام اسے ہی کرنا تھا۔ فجر کی اذان پر اس کی آنکھ کھلی تو خود کو المان کے اتنے قریب پا کر بدک کر پیچھے ہوئی۔ گہری سانس لیتے ہوئے المان کی جانب نگاہیں کی۔ وہ پرسکون نیند لے رہا تھا۔ لبابا نے شرمندگی سے خود کا المان کے پاس جانا نوٹ کیا تھا، کیونکہ وہ اپنی جگہ پر تھا۔ اگر کوئی اپنی جگہ سے آگے بڑھا تھا تو وہ لبابا تھی۔ اس کا دل چاہا چلو بھر پانی میں ڈوب مرے۔ وہ اٹھتی ہوئی وضو کرتی نماز پڑھنے لگی۔ نماز کے بعد سورہ رحمان کی تلاوت اپنی خوبصورت اونچی آواز میں کرنے لگی۔ فجر کے وقت اس کے علاوہ سب سوئے ہوئے تھے، اس لیے وہ اکیلے کمرے میں تلاوت اونچی آواز سے کرتی تھی۔ تلاوت کی آواز پر المان کی آنکھ کھل گئی تھی، لیکن آواز دل کے اندر اتر رہی تھی، اس لیے المان آنکھیں بند کیے دل کی آواز سے تلاوت سننے لگا۔ وہ تلاوت ختم کرنے کے بعد قرآن پاک کو چومتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ المان کا آواز رکنے کے ساتھ سکتہ بھی ٹوٹ چکا تھا۔ وہ اب المان کے ہیئر برش سے بال سلجھا رہی تھی۔ کالے ریشمی بال پشت پر پھیلے تھے، پھر لبابا نے انہیں جوڑے میں قید کر لیا۔
اب وہ علمان کی پرفیوم کلیکشن دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا لبابا پہلی بار اس کمرے میں کسی شے کو ہاتھ لگا رہی تھی۔ وہ پرفیوم کا کیپ ہٹا کر سونگھتی اور پھر رکھ دیتی۔ وہ ہر پرفیوم کی بوتل کے ساتھ یہ کر چکی تھی، لیکن علمان نے دیکھا تھا لبابا نے ایک پرفیوم دوبارہ اٹھایا تھا۔ وہ علمان کا مخصوص پرفیوم تھا جسے وہ روزمرہ یوز کرتا تھا۔ کل جب وہ علمان کے پاس تھی اسے یہی خوشبو محسوس ہوئی تھی۔ لبابا آنکھیں بند کیے اس خوشبو کو دوبارہ سونگھنے لگی۔ علمان ناسمجھی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے مطابق اس کی پرفیوم کی ہر کلیکشن ہی پرفیکٹ تھی۔ لبابا کو وہی کیوں پسند آئی تھی؟ وہ اس کام سے فارغ ہوتی علمان کی جانب پلٹی۔ وہ آنکھیں بند کر گیا جیسے وہ اٹھا ہی نہیں تھا۔ لبابا علمان کے کپڑے نکال کر استری کرتی سر پر دوپٹہ رکھے سوں سوں کر رہی تھی۔ علمان نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اسے نزلہ ہو رہا تھا، شاید پرفیوم سونگتے سونگتے ہوا تھا۔ پہلے وہ تلاوت کے دوران ٹھیک تھی۔ استری کرنے کے لیے وہ خود ہی شرٹ کے ساتھ پینٹ چیک کر رہی تھی۔ یہ کام علمان کا تھا، لیکن وہ بھی دیکھنا چاہتا تھا اس کی چوائس کیسی ہے۔ گرے رنگ کی شرٹ کے ساتھ وہ بلیک رنگ کی ڈریس پینٹ لگا رہی تھی۔ علمان کو ہنسی آئی۔ فارمل ڈریس کے ساتھ بھلا کون رنگ برنگی پینٹ لگاتا ہے؟ لبابا، وہ نیند سے بوجھل آواز میں پکارنے لگا۔ جی، لبابا کا وہی مخصوص انداز۔ ناشتے میں کافی بنانا، چائے نہیں، وہ بول کر انگڑائی لینے لگا۔ آج آفیشل ڈنر ہے، میں بتاتا ہوں کون سا ڈریس پریس کرو گی۔ اسے واقعی کلائنٹ کے ساتھ ڈنر کرنا تھا۔ وہ علمان کے آنے پر الماری کی سائڈ میں ہو گئی۔ علمان نے بلیک فارمل ڈریس نکال کر اسے تھما دیا۔ کیا آپ آج بھی لیٹ آئیں گے؟ سفید پڑتے چہرے کے ساتھ لبابا نے پوچھا تھا۔ 9-10 بجے تک آ جاؤں گا، وہ بول کر واش روم چلا گیا۔ لبابا پریس کر کے ناشتہ بنانے لگی۔ جب تک آیا ناشتہ تیار تھا۔ وہ ہمیشہ علمان کے جانے کے بعد ناشتہ کرتی تھی اور اسے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا تھا۔ اپنا ناشتہ بھی لے آؤ، وہ نارمل انداز سے بولا، لیکن یہ بات لبابا کے لیے نارمل بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ ہوش میں آتی ہوئی پوچھ رہی تھی، یہاں تمہارے علاوہ بھی کوئی اور ہے؟ وہ گھورتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ لبابا سٹ پٹاتے ہوئے اپنا ناشتہ لے آئی۔ اگر تم چاہو تو کچھ وقت کے لیے حیدرآباد جا سکتی ہو، وہ آفر دے رہا تھا اور اسے چونکا بھی رہا تھا۔ نہیں، مجھے نہیں جانا۔ وہ جانتی تھی بھابھیوں نے عجیب سوال پوچھنے تھے، اس لیے یہی رہنا بہتر تھا۔ جیسے تمہاری مرضی۔ وہ کندھے اچکا کر اپنا بیگ اٹھایا آگے بڑھ گیا، لیکن پلٹ کر واپس لبابا کے پاس آیا۔ یہ رکھ لو۔ وہ 5-5 ہزار کے 4 نوٹ لبابا کی جانب بڑھا گیا۔ لیکن میرے پاس پورے 15,000 ہیں، وہ ایسے بتا رہی تھی جیسے علمان کی ساری جائیداد لبابا کے قبضے میں ہو۔ ان پورے 15,000 میں اسے بھی جمع کر لو، وہ لبابا کے بتانے پر مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بولا۔ لیکن میں اتنے سارے پیسوں کا کروں گی کیا؟ وہ حیرت سے پیسوں کو تکتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ یا یہ لڑکی عجیب تھی یا علمان کو امپریس کر رہی تھی؟ سیو کرتی رہو، کبھی نہ کبھی کام آئیں گے۔ وہ میز پر پیسے رکھ کر آفس کے لیے نکل گیا، جبکہ وہ ہونک سی پیسوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں جب گھر جاؤں گی ان پیسوں سے گھر والوں کے لیے تحفے لے جاؤں گی۔ وہ ان پیسوں کو خرچ کرنے کا راستہ ڈھونڈ چکی تھی۔ رات ہوئی اور اکیلے سوتے ہوئے لبابا کی وہی حالت ہوئی۔ علمان کمرے میں موجود تھا۔ وہ ڈنر کر کے 12 بجے لوٹا تھا۔ لبابا سے اس کی صبح کے بعد سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اس کے پاس گھر کی کیز تھیں، اس لیے لبابا کو اس کے آنے پر دروازہ کھولنا نہیں پڑتا تھا۔ وہ فریش ہو کر ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہنے لیٹنے لگا۔ اسے لبابا کا خیال آیا، آج بارش نہیں ہو رہی، ٹھیک ہی ہوگی۔ وہ سر جھٹک کر خود سے کہتا ہوا لیٹ گیا، لیکن لبابا کا ڈرا سہما سا وجود نظروں کے سامنے آ کر اسے تنگ کرنے لگا۔ وہ اٹھ کر بیٹھے ٹھوڑی کھجانے لگا۔ کمرے سے باہر آیا، لبابا کے روم کے دروازے کو دھکیلا، ہلکی سی چرچراہٹ سے دروازہ کھل گیا۔ وہ اندر داخل ہو گیا۔ لبابا پیٹ پر ہاتھ رکھے سو رہی تھی، لیکن وہ نیند میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ چھوڑو مجھے علمان، وہ اسے پکارتی ہوئی سر دائیں بائیں کر رہی تھی۔ علمان نے آگے بڑھ کر اس کا سر سینے سے لگا لیا۔ میں یہیں ہوں لبابا، وہ بولتے ہوئے چہرہ تھپک رہا تھا، لیکن وہ گہری نیند میں تھی۔ علمان نے اسے اپنی گود میں بھرا اور روم میں لے آیا۔ اسے دوسری طرف لٹانے کے بعد چادر اوڑھا دی اور پھر خود بھی لیٹ گیا۔ وہ پہلے کی طرح اس کے قریب آئے، اس کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑے ہوئے تھی۔ علمان لمبی سانس بھرتے ہوئے اس کی بند مٹھی میں اپنی شرٹ دیکھ کر رہ گیا۔ صبح وہ اٹھی تو خود کو علمان کے پاس دیکھ کر حیران رہ گئی، لیکن اسے یہ یاد نہیں آیا کہ وہ اس کے روم میں خود سے آئی تھی۔ ابھی بہت ٹائم ہے، نماز میں سو جاؤ، وہ بولتے ہوئے اپنی شرٹ آزاد ہو جانے پر کروٹ بدل گیا۔ ایک کروٹ پر لیٹے لیٹے اس کا جسم بھی سن ہو گیا تھا۔ لبابا نے حیرت سے علمان کی پشت کو دیکھا، گھڑی کی جانب نگاہ کی، واقعی ابھی کافی ٹائم تھا۔ وہ تکیے پر سر ڈالے علمان کی پشت کو دیکھتی رہی۔ 1 مہینہ شادی کو گزر چکا تھا، ان کے درمیان پہلے کی نسبت اب بہتری تھی۔ علمان غصہ بھی کم ہوتا تھا، لیکن بے مروت ابھی بھی اتنا ہی تھا۔ سنیں، آج پہلی بار لبابا کچھ کہنے کی ہمت کر پائی تھی۔ نیوز چینل پر نظر جمائے بیٹھے ہوئے علمان کو پکار گئی۔ وہ ہنکارا بھر کر بھی اس کی جانب متوجہ نہیں ہوا تھا۔ آپ مجھ سے، میرا مطلب ہے مجھے نہیں، وہ پوچھنا چاہ رہی تھی، ان کے درمیان ان دوریوں کی وجہ کیا ہے؟ بول بھی چکو لبابا۔
وہ بے ربط جملوں کی ادائیگی پر چیرتے ہوئے بولا، آپ مجھے پسند کیوں نہیں کرتے؟ بالآخر لبابا کو کوئی تک کا جملہ مل ہی گیا تھا۔ کیا تمہیں نہیں معلوم اس کا جواب؟ وہ حیرت سے لبابا سے پوچھ رہا تھا۔ اسے اپنا سر معصومیت سے نفی میں ہلا دیا۔ کیا تمہیں بتایا نہیں گیا کچھ بھی میرے بارے میں؟ وہ حیرت زدہ ہی رہ گیا تھا۔ اسے شادی سے پہلے ہر معاملہ اپنی ہونے والی بیوی کے گوش گزار کرنے کو کہا تھا، پھر لبابا کو کیوں معلوم نہیں تھا؟ مجھے معلوم ہے آپ کے بارے میں، وہ فخریہ انداز سے بولی۔ مسکراتے ہوئے بولی تو علمان نے تعجب سے دیکھا۔ کیا معلوم ہے؟ وہ ابھی تک حیرت میں غوطہ زن تھا۔ یہی کہ آپ اچھے گھر کے ہیں اور آپ کی فیملی گاؤں میں رہتی ہے اور آپ یہاں جاب کرتے ہیں، اور وہ سوچتے ہوئے ٹھوڑی پر انگلی رکھ کر اوپر دیکھنے لگی، جبکہ وہ بے چینی سے لبابا کو دیکھ رہا تھا۔ اور کیا بتایا ہے میرے بارے میں؟ وہ اس سے پہلے اتنا مضطرب کبھی دکھائی نہیں دیا تھا۔ بس یہی بتایا تھا مجھے، وہ سب سوچتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ یعنی اصل اور بنیادی وجہ تمہارے علم میں لائی ہی نہیں گئی ہے لبابا۔ وہ سر ہاتھوں میں گرا گیا۔ تم جانتی ہی نہیں ہو مجھے۔ وہ چپ بیٹھی خود کو تکتی ہوئی لبابا سے بولا، پھر اس کی جانب بڑھ کر ہاتھ پکڑے بیٹھ گیا۔ ہاتھ پکڑتے ہی لبابا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اسے جلدی سے ٹھوڑی سینے کی طرف کر لی کہ چہرہ جھک گیا۔ لیکن علمان وہ ان لمحوں کی قید میں آنے کے بجائے بے چین تھا، بے حد بے چین۔ لبابا، وہ پکار رہا تھا۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا، لبابا کو سر اٹھانا ہی پڑا۔ جی؟ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہی تھی۔ تمہیں کس نے میرے بارے میں بتایا تھا؟ وہ آج لبابا کو جاننا چاہتا تھا۔ بڑی بھابھی نے تصویر دکھائی تھی، جو چھوٹی بھابھی نے آپ کی بہت تعریف کی تھی۔ وہ شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ بتانے لگی۔ لبابا، کیا تمہاری بھابیاں روایتی بھابھی ہیں؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ علمان ہر درجہ سنجیدہ اور پریشان تھا۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتی تھی بس، وہ آنسوؤں پر ضبط کرتے ہوئے بتا گئی، اور علمان کا سانس ہی رک گیا تھا۔ لبابا سے حقیقت چھپائی گئی تھی، وہ اس کے خواب دیکھتی رہی ہوگی۔ اف خدایا! وہ بول کر لبابا کو دوبارہ دیکھنے لگا۔ وہ حیرت سے گنگو سے دیکھ رہی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ بھلا وہ یہ سوال بھی کیسے سکتی تھی؟ اگر علمان حقیقت بتا دیتا پھر؟ نہیں، اسے حقیقت بتانی نہیں، دکھانی تھی۔ کل صبح ہم گاؤں جا رہے ہیں، تم اپنا سامان تیار رکھنا۔ وہ بول کر لمبے ڈگ بھرتا کمرے میں چلا گیا۔ سامنے ٹی وی ویسے ہی چل رہا تھا۔ لبابا دم بخود تھی۔ اس کے سوال پر وہ گاؤں کیوں لے کر جا رہا تھا؟ اس کے مطابق گاؤں میں اس کا چھوٹا سا گھر ہوگا جس میں کچی اینٹیں لگی ہوں گی۔ لبابا جھرجھری لے کر آگے بڑھ کر ٹی وی آف کر گئی۔ وہیں صوفہ پر بیٹھے تھک کر اسی پر سو گئی۔ رات 3 بجے علمان کمرے سے باہر نکلا۔ اسے وہیں سوتا ہوا دیکھ کر اس کے سر پہنچ گیا۔ لبابا! اسے یہ نام لیتے ہوئے اچھا لگتا تھا، لبابا۔ وہ اب اس کا کندھا بھی ہلا رہا تھا۔ کیا ہے، سونے دیں۔ نیند میں پہلی بار علمان سے اسے اس لہجے میں بات میں کہا تھا۔ چند لٹیں چٹیا سے نکل کر رخسار پر گر رہی تھیں۔ لبابا اٹھو بھئی، کمرے میں چلو۔ علمان آنکھ کھلنے پر لبابا کے ڈر کو سوچتے ہوئے اس کے کمرے میں دیکھے جانا چاہتا تھا، لیکن اسے لاؤنج میں سوتا ہوا دیکھ کر وہیں چلا آیا۔ میں یہیں ٹھیک ہوں، وہاں ڈر لگتا ہے۔ وہ اس کی جانب سے رخ پھیر گئی۔ کس سے؟ مجھ سے؟ وہ ناسمجھی سے پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ گیسٹ روم کی بات کر رہی تھی۔ کیا آپ مجھے اپنے کمرے میں لے جانے کا بول رہے ہیں؟ وہ نیم غنودگی میں پوچھ رہی تھی۔ ہاں، میں وہیں جانے کی بات کر رہا ہوں۔ کب سے؟ تم کیا سمجھی؟ وہ سمجھتے ہوئے وہیں بیٹھ گیا۔ وہاں جا سکتی ہوں، آپ کی شرٹ میرا سہارا ہے۔ وہ کڑی ہوتی ہوئی مسکرائی تھی۔ علمان نے اسے لمحے بھر کر رک کر دیکھا تھا۔ وہ بہت عجیب باتیں کرتی تھی نیند میں۔ اس کا مطلب تھا گہرا راز کبھی جاننا ہو تو اسے نیند میں بات کی جائے۔ علمان لبابا کو کچھ سمجھنے لگا تھا۔ پھر وہ اس کا ہاتھ تھامے کمرے میں لے آیا، اور لبابا اپنے کہے کے مطابق اس کی ٹی شرٹ کو مٹھی میں جکڑ گئی تھی۔ علمان اس کی جانب رخ کیے یہی سوچ رہا تھا، وہ جب کل ایک راز اس پر واضح کرے گا، کیا وہ اسے قصوروار ٹھہرائے گی یا اپنی بھابھیوں کو، جنہوں نے اسے گمراہ رکھ کر اسے کسی کے بھی حوالے کر دیا تھا؟ علمان سوچتے سوچتے نیند کی وادی میں اتر گیا۔ وہ صبح ناشتے کے بعد سفر پر روانہ ہو چکے تھے۔ لبابا کالے رنگ کی چادر سر پر رکھے ہوئے دوڑتی ہوئی سڑک پر نظریں جمائے ہوئی تھی۔ ان دونوں کی اب تک ٹھیک سے کل کے بعد سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ تم سب سے زیادہ یقین کس پر کرتی ہو؟ وہ پوچھ کر سامنے کی جانب بھی دیکھ رہا تھا۔ اللہ پر، فوراً سے جواب دے کر وہ علمان کو دیکھنے لگی۔ اس کے بعد وہ ایک نظر اسے دیکھ کر واپس سامنے ڈرائیو وے پر دیکھنے لگا۔ اس کے بعد وہ سوچنے لگی، لیکن اسے اپنے آس پاس کوئی بھی ایسا دکھائی نہیں دیا جس پر وہ یقین کرتی تھی۔ بھائی بھابھی بھی نہیں۔ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ علمان لمبی سانس بھر گیا۔ کبھی کسی نے تم سے جھوٹ کہا ہے؟ وہ نہ جانے کیا جاننے کی ٹھان چکا تھا۔ ہاں، بہت لوگوں نے، اس لیے اب یقین نہیں کسی پر۔ وہ سچائی سے بتانے کے بعد آنکھوں کی نمی صاف کرنے لگی۔ وہ سمجھ کر سر ہلانے لگا۔ وہ ایک معصوم لڑکی جو رشتوں کی ماری اور ستائی ہوئی تھی، اس پر اتنی سختی کرتا تھا، وہ غلط تھا، بالکل غلط۔
آپ کا گھر چھوٹا ہوگا، پھر میں کہاں رہوں گی؟ اس کے بچکانہ سوال پر المان لمحے بھر کو چونکا تھا۔ کس نے اسے کہہ دیا تھا اس کا گھر چھوٹا ہے؟ چارپائی کے نیچے سو جانا، اتنی ہی جگہ ہے ہمارے گھر میں۔ وہ مسکراہٹ روکے ہوئے مذاقن کہہ رہا تھا، لیکن لبابا نے پوری طرح سے سیریس لیا تھا۔ کیا آپ کے گھر میں چھت نہیں ہے؟ میں وہاں سو جاؤں گی۔ وہ چارپائی کے نیچے سونے سے بہتر جگہ تلاش کرتی ہوئی بولی، سب ہے ہمارے گھر میں، بس چل کر تو دیکھو۔ وہ پریشان حال بیٹھی لبابا کی سوچ پڑھ کر اندر ہی اندر ہنس رہا تھا۔ گاڑی ایک بڑی سی حویلی کے آگے آ کر رکی تھی۔ لبابا کی طرف کا دروازہ کسی ملازم نے کھولا تھا۔ وہ حیرت سے باہر آتی حویلی کو گنگ ہو کر حیرت سے آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگی۔ کیا آپ مجھے اس حویلی کے مالک کے حوالے کرنے آئے ہیں؟ وہ سہمی ہوئی آواز میں المان سے پوچھ رہی تھی۔ وہ اس پاگل لڑکی کو دیکھ کر رہ گیا۔ کیا کیا سوچتی ہو لبابا؟ وہ سر جھٹک کر اندر بڑھنے لگا، لیکن لبابا کے ہاتھ پکڑنے پر رک گیا۔ کیا ہوا؟ پہلے شرٹ اب ہاتھ لبابا کی قید میں تھے۔ آپ نے انڈین موویز نہیں دیکھی ہیں؟ اس میں بڑی سی حویلی میں چڑیلیں بھی ہوتی ہیں۔ وہ خود تو خوفزدہ تھی ہی، المان کو بھی کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ لبابا، بچوں جیسی باتیں بند کرو، چلو اندر۔ وہ ڈپٹ کر لبابا کا ہاتھ تھامے اندر کی طرف ہٹ گیا۔ ملازم سلام کرتے ہوئے گزر رہے تھے۔ لبابا حیرت سے اس کا انداز دیکھ رہی تھی۔ چھوٹے سردار آئے ہیں۔ حویلی میں المان کے آتے ہی اس طرح کی گونج تھی۔ السلام علیکم امو جان، کیسی ہیں؟ وہ سلام کر کے جھک کر سر پر ہاتھ رکھوا رہا تھا۔ لبابا، انہیں سلام کرو، میری دادی ہیں۔ وہ لبابا کو حویلی کو تکتا ہوا دیکھ کر بولا تو لبابا شرمندہ ہوتی المان کی پیروی کرنے لگی۔ اس موئے نے ہمیں اپنی بہو کے پاس رکنے نہیں دیا، شادی ہوتے ہی ہمیں حویلی بھجوا دیا۔ امو جان المان کی شکایت لبابا سے کر رہی تھی اور وہ المان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی امو جان کو، آپ لوگوں نے رک کر کیا کرنا تھا امو جان؟ اپنی بیوی کے ساتھ تھوڑی پرائیویسی چاہیے تھی، سمجھا کریں۔ وہ بولا تو لبابا کا حیرت سے منہ کھل گیا تھا۔ وہ شوخا بھی تھا۔ بس رہنے دے پتر، میری دھی کا خیال رکھا ہوتا تو اس طرح دبلی نہیں ہوتی۔ وہ لبابا کی کمزوری کو نشانہ بناتی المان کو سنا رہی تھی۔ میری بچی کوئی خوشخبری لے کر آئی ہو نا؟ امو جان کے سوال پر اس کی نظریں بے اختیار المان کی جانب اٹھی تھی۔ وہ ایک نظر لبابا کو دیکھ کر پات پلٹ گیا۔ امو جان، باقی سب کہاں ہیں؟ پری کہاں ہے؟ وہ سب کا پوچھتے ہوئے لبابا کی جان بچا گیا تھا۔ پری کو رقیہ سنبھال رہی ہے، 2 دن سے بخار ہے۔ ان کے بتانے پر المان دوڑتے ہوئے پری کے کمرے کی جانب بھاگا۔ یہ ایسے ہی باولا ہوا رہتا ہے پری کے لیے۔ خیر تم بتاؤ، میں بیٹھو، میں کھانے کا انتظام کرواتی ہوں۔ وہ بول کر اٹھی تو لبابا وہاں بیٹھنے کے بجائے المان کو دیکھنے سیڑھیاں چڑھ گئی۔ اوپر کسی کمرے سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ لبابا آواز کے تعاقب میں ایک کمرے کی جانب چلی آئی۔ المان ایک کمزور سی بچی کو سینے میں چھپائے کھڑا تھا، لیکن وہ مسلسل رو رہی تھی۔ لبابا سے دیکھا نہیں گیا، کمرے کے اندر بغیر اجازت چلی آئی۔ مجھے دے۔ وہ ہاتھ بڑھا کر بچی کو گود میں بھر گئی۔ المان نے اس کی گود میں دے دیا اور لبابا کا چہرہ تکنے لگا۔ اس کے چہرے پر بچی کے رونے کی وجہ سے پریشانی تھی، بس، یعنی وہ نہیں جانتی تھی۔ کیوں رو رہی ہو لٹل پرنسس؟ وہ بولتی ہوئی کندھے سے لگا گئی۔ مجھے لگ رہا ہے اسے پیٹ میں درد ہے۔ یہ کتنے مہینے کی ہے؟ وہ سامنے کھڑی بچی کی کیئر ٹیکر اور المان سے پوچھ رہی تھی۔ 5 مہینے کی۔ 5 مہینے کی ہے، المان بتا کر لب بھیج گیا تھا۔ اس کی ماما کہاں ہے؟ وہ دوسرا سوال پوچھ رہی تھی۔ المان کا سانس رکنے لگا۔ اس دنیا میں نہیں ہے، وہ بتا کر وہاں سے نکل گیا۔ یادیں، ماضی، سب لبابا کے ایک سوال نے نظروں کے سامنے گھما دیے تھے۔ ماضی۔ المان، حیدر، تم مجھے پسند کرتے ہو بھی کہ نہیں؟ وہ سامنے بیٹھی المان سے پوچھ رہی تھی۔ آنکھوں میں خفگی تھی۔ کرتا ہوں نا، جب ہی اپنی کزن سے شادی کرنے کے بجائے تم سے منگنی کر چکا ہوں۔ وہ بتا کر ہنسنے لگا۔ ہاں، اتنا کرتے ہوتے نا، شادی کرتے، منگنی پر ٹرخا دیا ہے تم نے مجھے۔ حرم نے خفگی سے سر جھٹکا۔ کیا بات ہے بھائی، خیر ہے؟ میری دیوانی تو نہیں ہو گئی ہو جو مجھ سے جلد از جلد شادی کرنا چاہتی ہو؟ وہ آنکھوں میں شوخی لیے بولا۔ المان، سمجھنے کی کوشش کرو، میرے گھر والے اب مجھے گھر بٹھانے پر بالکل راضی نہیں ہیں۔ کل ہی کہہ رہے تھے کہ ان سے شادی کی ڈیٹ لو یا پھر یہ رشتہ ختم کرو۔ حرم کے اداسی بھرے جواب پر المان بالکل سیدھا ہوا تھا۔ ایسے کیسے رشتہ توڑ دیں گے؟ 4 سال سے تمہیں میں پسند کرتا آ رہا ہوں حرم۔ اس نے خود کی جانب غصے سے اشارہ کیا تھا۔ میں منع کر رہی ہوں کیا؟ تم سے شادی کا کہہ رہی ہوں، یا پھر بیٹھے رہنا ہاتھ پر ہاتھ رکھے اور میں کسی اور کی ہو جاؤں گی؟ وہ غصے سے بولتے ہوئے رو دی اور المان ہڑبڑا کر اسے خود سے لگا گیا۔ وہ اس وقت کیفے میں بیٹھے تھے۔ المان زیادہ تر شہر میں رہتا تھا، لیکن اس کا آبائی گھر حویلی ہی تھا۔ حویلی میں اس کے بابا اور چچا سمیت ماما اور چچی تھیں۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا، جبکہ نائلہ بھی جو اس کی چچا زاد تھی وہ بھی اکلوتی تھی۔ دادی، جنہیں سب امو جان کہتے تھے، ان کی سر توڑ کوششوں کے باوجود
بھی علمان نائلہ کے لیے نہیں مانا تھا۔ اس نے اپنی یونی کی پسند اپنی 4 سالہ محبت سے زبردستی منگنی کر لی تھی۔ وہ گاؤں میں ہاں سے رئیس تھے، ان کی اپنی زمینیں تھیں، جائیداد تو وراثت میں ملی تھی۔ علمان الگ نیچر کا تھا، شہر پڑھنے گیا تو وہاں جاب کر کے پہلے اپنا گھر خرید لیا، پھر اپنا بزنس بھی سٹارٹ کر کے وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ 2 سال حرم کے ساتھ یونی میں سینئر جونیئر کی زندگی گزاری تھی۔ علمان حرم سے 2 سیمسٹر آگے تھا۔ 2 سال پڑھائی مکمل کر کے حرم کی محبت میں وہ اتنا کچھ حاصل کر چکا تھا جس کے لیے اسے دن رات لگاتار محنت کی تھی۔ وہ اپنی محبت کو کسی اور کے حوالے کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں آج ہی امو جان سے بات کروں گا حرم، تم فکر نہیں کرو۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھ کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولا تو حرم اس بات میں سر ہلانے لگی۔ شہد رنگ بالوں کی پونی ٹیل بنائی ہوئی تھی، بڑی سیاہ رنگ کی آنکھیں تھیں۔ وہ علمان کو بہت زیادہ پسند تھی، اتنی کہ اپنے ماں باپ سے بھی دشمنی مول لی تھی۔ رات میں علمان نے امو جان سے بات کر کے حرم سے شادی کا ذکر کیا، جس پر انہوں نے ایک بار پھر نائلہ کے متعلق سوچنے کا کہا، جس پر وہ واضح کر گیا اگر حرم نہیں تو کوئی بھی نہیں۔ 1 ہفتے میں حویلی والے علمان کے اصرار پر شہر آ کر ان کی شادی کی ڈیٹ فکس کر گئے تھے۔ ہفتے میں ایک بار علمان اور حرم کا ملنا طے رہتا تھا۔ وہ بہت جوش سے شادی کی شاپنگ کر رہی تھی۔ پھر حویلی میں علمان اور حرم کی باقاعدہ شادی ہوئی۔ شادی کا 1 ہفتہ انہوں نے وہیں رہ کر گزارا۔ مجھے لگتا ہے علمان میں تمہاری محبت میں خوبصورت ہو رہی ہوں، حرم علمان کو شوخی بھرے جملوں اور محبت لٹاتی نظروں سے کہتی تو علمان ہنس دیتا۔ وہ واقعی حرم کو پا کر بہت خوش تھا۔ وہ شہر واپس آ گئے۔ حرم جاب کرتی تھی، اسے شادی کے مہینے بعد جاب سٹارٹ کر لی، جبکہ علمان اپنا بزنس رن کرنے میں لگ گیا۔ زندگی خوبصورت ہوتی جا رہی تھی۔ 1 سال بعد حرم نے علمان کو خوشخبری دی، جس پر علمان بے ساختہ حرم کو گود میں اٹھائے خوشی سے جھوم ہی اٹھا تھا۔ حویلی والوں کا یہی ایک سوال ہمیشہ ہوتا تھا، وہ کیا کہتا، یہ تو اللہ کے فیصلے تھے۔ علمان نے حرم کی جاب چھڑوا دی اور گھر بٹھا لیا، جس پر اس نے احتجاج بھی کیا۔ میں تم دونوں کی صحت پر کوئی کمپرومائز افورڈ نہیں کر سکتا، وہ حرم کو چپ کروا دیتا تھا۔ حرم کی رنگت پہلے کے مقابلے میں کھلتی جا رہی تھی۔ حرم یقین مانو، تم جتنی پیاری ہوتی جا رہی ہو مجھے یقین ہے ہماری بیٹی ہوگی۔ اکثر علمان حرم سے کہتا تو وہ ہنستی تھی۔ تم نجومی کب سے بن گئے ہو علمان؟ وہ سوال پوچھتی تھی۔ مجھے اتنا آئیڈیا ہے حرم بی بی۔ وہ خفا ہی ہو جاتا تھا۔ علمان کا جب بزنس بہت تیزی سے بڑھنے لگا اور وہ دیر سے رات کو آنے لگا، تب علمان حرم کو حویلی چھوڑ آیا تھا۔ وہ حرم کا صحیح طریقے سے خیال نہیں رکھ پا رہا تھا۔ حویلی کے لوگوں نے الگ علمان کی طرح اسے ہاتھ کا چھالا بنایا ہوا تھا۔ ہر 2 سیکنڈ بعد یہ جوس وہ جوس۔ نائلہ اچھی تھی، مجھے سمجھ رہی تھی کزن نہ ملنے پر اسے ہار کھائے گی، ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ محبت سے حرم کا خیال رکھتی تھی۔ دن میں 20 فون علمان کرتا تھا۔ حرم کا 8واں مہینہ لگ چکا تھا اور علمان اس وقت اس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، اس لیے وہ اپنے دوست کے کاندھوں پر ساری بزنس کی ذمہ داری ڈالے 2 مہینے کے لیے وہاں چلا آیا۔ اگر بیٹی ہوئی تو کیا نام رکھو گے؟ حرم علمان کے سینے پر سر ٹکائے ہوئے تھی جب علمان سے سوال کر گئی۔ فریحہ۔ وہ سب کچھ پلان کیے بیٹھا تھا۔ اس کے پھوٹے سے جواب پر حرم کو تو یہی لگا۔ فریحہ؟ وہ ناسمجھی سے پوچھ رہی تھی۔ میری پھپھو کا نام تھا، ان کی ڈیتھ ہو گئی، وہ افسردگی سے بتانے لگا۔ پیارا نام ہے، رکھ لینا۔ وہ مسکرا کر بولتی علمان کی انگلیوں سے کھیلنے لگی۔ بیٹا ہوا تو تم کیا نام رکھو گی؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ تم ہی رکھ لینا نا، وہ اس کے بچوں کی ذمہ داری اسے دے رہی تھی۔ نہیں، بیٹے کا تم رکھنا۔ وہ جیسے بیٹا چاہتا ہی نہیں تھا، جس طرح وہ ناک چڑھا رہا تھا۔ بیٹے سے کیا مسئلہ ہے تمہیں علمان؟ وہ چڑھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ بس بیٹی ہو تمہاری طرح پیاری سی۔ وہ اس کی ناک پر چٹکی بھر گیا۔ بیٹا ہوا تو اس کا نام المیر رکھنا، تمہارے نام سے ملتا جلتا۔ وہ فرمائش کرتی ہوئی پیاری ہی لگ رہی تھی۔ علمان اسے سینے میں بھیج گیا۔ علمان امو جان کے پاس ساتھ بیٹھا ہوا تھا جب نائلہ بھاگتی ہوئی آئی کہ حرم کی طبیعت بگڑ رہی ہے۔ وہ درد سے کرا رہی تھی، بری طرح چیخ رہی تھی۔ علمان جلدی سے ہاسپٹل لے کر پہنچا، جہاں اس کے سر پر بم پھوڑا گیا۔ آپ کی مسز کا بی پی نارمل نہیں ہو رہا، ایسی کنڈیشن ان کے لیے جان لیوا ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر کی بات پر علمان 4 قدم پیچھے ہوا تھا، پھر آگے بڑھ کر التجا کرنے لگا۔ پلیز ڈاکٹر، میری مسز کو بچا لیں۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے صبر کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ ہم پوری کوشش کریں گے، بچی اور ماں کو کچھ نہ ہو۔ اسے آخری وقت میں بتایا گیا تھا بیٹی ہے۔ علمان نے ڈاکٹر کو منع کر دیا تھا اسے نہ بتائے بیٹی ہے یا بیٹا، جب وہ حرم کو لے کر چیک اپ کے لیے جاتا تھا۔ حرم لڑتی تھی، اسے جاننا ہے بیٹا ہے یا بیٹی، لیکن علمان کہتا تھا یہ ہمارے لیے سرپرائز ہوگا۔ علمان سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا، دائیں بائیں کھڑی اس کی فیملی حوصلہ دے رہی تھی، لیکن قسمت کا لکھا کوئی نہیں ٹال سکا۔ حرم بیٹی کو جنم دیتے ہی دنیا سے چلی گئی۔ علمان سکتے میں اپنی بیٹی کو بھی نہیں دیکھ سکا تھا۔ حویلی سے جوان جنازے پر کوہرام مچ گیا تھا۔ حرم کے گھر والے علمان کو الزام دے رہے تھے، اس نے خیال نہیں رکھا
وہ چپ چاپ سنتا رہا۔ 1 مہینہ گزر گیا، علمان کھانے پینے سب سے دور تھا۔ امو جان فریحہ کو سنبھالے رکھتی تھیں، لیکن وہ ایک ماں کی ممتا دینے سے قاصر تھیں۔ علمان کو حرم کے سوگ کے بعد اپنی بیٹی کا خیال آیا۔ امو جان فریحہ کہاں ہے؟ وہ فریحہ نام رکھ چکا تھا، لیکن یہ بات حرم اور اس کے درمیان تھی۔ امو جان ناسمجھی سے پری لفظ پر اسے دیکھنے لگی۔ امو جان میری بیٹی فریحہ، وہ بولا تو امو جان کی آنکھیں اپنی بیٹی کی یاد میں جھلملا گئیں۔ سو رہی ہے، بچی ماں کی آغوش چاہتی ہے، کیسی بدقسمت بچی ہے، خوراک تک نہ پا سکی۔ وہ روتی ہوئی بولی تھی۔ علمان کا دکھ تازہ ہو گیا۔ امو جان فریحہ کو لے کر میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ وہ اپنے اور حرم کے بنائے گئے گھر میں فریحہ کو رکھنا چاہتا تھا۔ تم اکیلے اسے کیسے سنبھالو گے؟ میری بات مانو، شادی کر لو، بچی کو دوسری عورتوں سے دیکھ بھالی کرواؤ گے؟ اچھا ہے اس کی ماں ہی ہو جو بیٹی کی طرح پالے، ورنہ یہ عورتیں بس پیسہ بناتی ہیں۔ وہ سمجھاتی ہوئی بولی تو علمان کا سر نفی میں ہلنے لگا۔ امو جان ناممکن ہے یہ، میں حرم کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتا۔ وہ بول کر فریحہ سے ملنے چلا آیا۔ سب اسے گڑیا رانی کہہ کر پکار رہے تھے۔ اس کا ابھی تک کوئی نام نہیں رکھا گیا تھا، پھر اس کا نام فریحہ اور پیار سے فری پڑ گیا۔ علمان ضد کر کے اسے گھر تو لے گیا، لیکن سنبھالنا نہایت مشکل ہو گیا تھا۔ 2 دن سنبھال کر وہ پریشانی سے امو جان کو فریحہ کا بتانے لگا تو وہ ہنسنے لگی۔ کہا بھی تھا ہم نے تم نے کون سا بچے پالے ہیں، ہمارے پاس رہنے دو، لیکن تم سنتے کب ہو؟ وہ غصہ ہی ہو گئی تھی۔ علمان کی ماں سائیں بس محبت سے دیکھ لیا کرتی تھیں، لیکن امو جان کی جان فریحہ میں آ گئی تھی۔ وہ بہت خیال رکھتی تھی، پھر بھی وہ بیمار ہی رہتی تھی۔ علمان شادی کر لے، بچی کو ماں کی ضرورت ہے۔ اب وہ علمان کو فریحہ کے لیے منا رہی تھی، لیکن وہ نہیں مانا۔ میری نظر میں ایک رشتہ ہے، لڑکی کم عمر اور خوبصورت ہے، علمان کے شادی شدہ اور ایک بچی ہونے پر انہیں کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا۔ ایک جاننے والی نے امو جان کو بتایا، جس پر وہ خوش ہوئی تھی۔ وہ لڑکی کا شجرہ نسب جان کر علمان کو فورس کرنے لگی۔ تم اس سے شادی اپنی بچی کے لیے کرنا علمان، وہ جب راضی ہے تو تمہیں کیا اعتراض ہے بھلا؟ امو جان کے غصے پر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ پھر امو جان کی جاننے والی نے تمام باتیں طے کی۔ علمان بالکل بھی راضی نہیں تھا، اس لیے شادی والے دن ہی انہیں حویلی بھیج کر گھر بھی نہیں گیا تھا، بلکہ وہاں چلا گیا تھا جہاں حرم اور اس کا گھر تھا۔ یہ گھر کرائے کا تھا جو لبابہ کے لیے لیا گیا تھا۔ وہ ہرگز بھی حرم اور اپنے درمیان اسے نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ وہ شادی کر کے پچھتا رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا امو جان اسے ساتھ لے جائیں اور فریحہ کا خیال رکھوائیں، لیکن امو جان نے کچھ وقت دونوں کو ساتھ رہنے کا حکم دیا۔ علمان بھی کاموں میں الجھا رہا اور یہی سوچتا تھا وہ خود کوئی بڑی نہیں ہے، اس کی بیٹی کو کیسے سنبھالے گی۔ وہ غصہ کرتا تھا، اس نے اتنی چھوٹی سی لڑکی سے شادی کیوں کی، لیکن غصہ آہستہ آہستہ کم ہوتا رہا۔ لیکن علمان بات کر کے اسے کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن جس رات اسے حویلی بلایا گیا تھا، اسے اگلے دن وہ اسے اپنے ساتھ روم میں لے آیا تھا۔ پھر اس کا ڈرنا، وہ ننھی سی جان پر اتنا ظلم نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اسے اپنے کمرے میں سلانے لگا۔ وہ بچوں کی طرح شرٹ جکڑ لیا کرتی تھی، کہیں علمان بھاگ نہ جائے۔ وہ لبابہ کی معصومیت کو دیکھ کر بے چین تھا۔ پھر جب اس نے سوال پوچھا کہ وہ اسے پسند کیوں نہیں کرتا، یہ سوال پوچھنے والا تو نہیں تھا۔ وہ سب جانتی تھی، اس کی محبت پسند سب حرم تھی پھر، لیکن نہیں، وہ نہ ہی حرم کے بارے میں جانتی تھی نہ ہی پری کے۔ وہ جو فریحہ کو اس کے حوالے کرنے کا فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا، وہ اچانک کر چکا تھا۔ اسے فریحہ سے ملوا کر بتانا تھا، شادی کی اصل وجہ وہ تھی، لیکن اس کے اعتبار کو ٹھیس پہنچانے سے وہ ڈرتا بھی تھا۔ اس کی طرف سے سب واضح کر دیا گیا تھا۔ غلطی لبابہ کی بھابھیوں کی طرف سے ہوئی تھی، غلط بیانی انہوں نے کی تھی۔ علمان کی شادی، بچی، حویلی، کسی کے بارے میں لبابہ نہیں جانتی تھی۔ اسے بری طرح لبابہ کی معصومیت پر غصہ آیا تھا۔ وہ سب کچھ بتانے جا رہا تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق فری کو مدر کی ضرورت تھی، وہ فری کو ماں دینے جا رہا تھا۔ لبابہ فریحہ کو اپنے سینے سے لگائے اسے چپ کروا چکی تھی۔ یہ ڈبے کے دودھ اسے سوٹ نہیں کر رہے ہیں، اسے یہ غذا نہیں لگ رہی ہے۔ لبابہ کسی ماہر مدر کی طرح کیئر ٹیکر کو بتا رہی تھی۔ اس کی بھابیاں بھی اپنی جان چھڑانے کے لیے ڈبے کا پاؤڈر یوز کرتی تھیں اور نتیجتاً اس کے بھتیجا بھتیجی بیمار پڑ جاتے تھے۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ڈاکٹرز بھی یہی کہتے ہیں، وہ بتا کر لبابہ کی تائید کرنے لگی۔ فری سو گئی تو لبابہ کمرے سے باہر آ گئی۔ لبابہ، آپ کا کمرہ اس طرف ہے، میں علمان کی کزن نائلہ ہوں، وہ مسکرا کر بتانے لگی۔ نائس ٹو میٹ یو نائلہ، وہ بھی مسکراتے ہوئے بولی۔ پھر نائلہ فری کو دیکھنے چلی گئی اور لبابہ روم میں فریش ہونے آ گئی۔ اپنے کندھوں سے چادر بیڈ پر اچھال کر وہ کپڑے بیگ سے نکالے شاور لینے چلی گئی۔ باہر آئی تو علمان جوتوں سمیت بیڈ پر نیم دراز تھا۔ کھانا لگ گیا ہے، تم چلو میں آتا ہوں۔ وہ بولتے ہوئے اٹھا تو لبابہ سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ سب ان کے آنے پر لنچ کرنے لگے اور ساتھ لبابہ سے سوال بھی پوچھ رہے تھے۔ علمان بھی اس کے گھر کے بارے میں پہلی بار سن رہا تھا۔ شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں کیا؟ ماہرہ یعنی علمان کی ماں سائیں کے سوال پر وہ سر پٹائی تھی۔ نہیں تو
پھر نہ کوئی تیاری ہے، نہ سہاگن لگ رہی ہو، کیا ایسے ہی رہتی ہو گھر میں بھی؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ جی ایسے ہی رہنے کی عادت ہے، وہ سر جھکا کر بتانے لگی۔ المان نے نظریں اس کی جانب گھمائی، اچھی بھلی تھی وہ اس کی ماں سائیں بھی نہ۔ وہ سر جھٹک گیا۔ خیال رکھو بچی، نئی نئی شادی ہے، تیار رہا کرو، امو جان نے ماہرہ سائیں کی نسبت آرام سے سمجھایا۔ جی امو جان، وہ حکم ماننے والے انداز سے بولی۔ المان کے علاوہ کوئی مرد وہاں نہیں تھا۔ وہ دونوں بھائی المان کے بابا سائیں اور چچا سائیں زمینوں پر دوسرے گاؤں گئے ہوئے تھے۔ پری کو ساتھ لے کر جانا، اب تو لبابا بیٹی بھی تم سے اور گھر سے مانوس ہو گئی ہے، ماہرہ سائیں نے کہا تو لبابا نے ناسمجھی سے المان کو دیکھا۔ وہ لبابا کو دیکھ کر گردن ہلانے لگا۔ وہ کیا بولتی، خاموش رہی۔ رات جب وہ کمرے میں آئی، نائلہ المان کے بلاوے پر پری کو اسے دے گئی۔ تمہیں پتہ ہے لبابا یہ کس کی بیٹی ہے؟ تمہیں پتہ ہے لبابا یہ کس کی بیٹی ہے؟ وہ فریحہ کو چومتے ہوئے سے بولا۔ وہ چونک کر اپنے بندے جو اتار رہی تھی تھم گئی۔ رات کھانے پر وہ تیار ہو کر گئی تھی۔ اس سے سلمان کو لمحے بھر کو کے لیے خود کے حصار میں قید ہوتے دیکھا تھا، لیکن دوسرے ہی پل وہ سر جھٹکتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا۔ کس کی؟ اندر سے دل سوکھے پتے کی طرح لرز گیا تھا۔ میری اور حرم کی۔ وہ بول کر لبابا کی آنکھوں میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ ڈرتا تھا لبابا جان کر اس کا گریبان پکڑ لے گی۔ اس کی غلطی نہیں تھی، پھر بھی وہ ڈر رہا تھا۔ آپ کی؟ اس کو اپنی سماعتوں پر جیسے یقین نہیں آیا تھا۔ میری اور حرم کی۔ پھر وہ اپنی محبت بھری داستان سنانا شروع ہوا، اور لبابا اس کا دل کیا پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ وہ ضبط سے لال آنکھوں سے سنتی گئی۔ اس کی بھابھیوں نے کتنا بڑا دھوکہ دیا تھا اسے۔ آئی ایم سوری لبابا، مجھے تمہیں خود شادی سے پہلے بتانا چاہیے تھا۔ تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ تم ہر لحاظ سے اچھی ہو، تمہیں کوئی بھی مل سکتا تھا جس کی تم پہلی محبت ہوتی۔ وہ بولتے ہوئے افسوس بھی کر رہا تھا۔ لبابا خاموشی سے کمرے سے نکل آئی۔ اسے تنہا رہنا تھا، بالکل تنہا۔ وہ فریحہ کے کمرے میں دبک کر بیٹھ گئی اور زاروں کی طرح رونے لگی۔ آنکھوں میں بھرا کاجل لکیر بن کر بہنے لگا تھا۔ وہ سسک رہی تھی اور اس کے پاس کوئی نہیں تھا۔ اپنے دھوکہ دے چکے تھے، شوہر اپنا ہی نہیں تھا، اسے شادی اپنی بیٹی کے لیے کی تھی۔ وہ اسی کمرے میں رہی، المان نے اسے بلایا بھی نہیں۔ وہ سمجھ سکتا تھا وہ ہرٹ ہوئی ہے۔ دوسری صبح وہ فری کے رونے پر وہاں چلی آئی تھی۔ المان گہری نیند میں تھا، اس کی آواز پر بھی نہیں اٹھا۔ وہ سینے میں بھرے اسے پیار کرنے لگی۔ اگر اس کی قسمت میں بیوی کی جگہ ماں بننا لکھا تھا، وہ یہ بھی کر گزرے گی۔ پری کو نائلہ کے حوالے کر کے وہ فریش ہونے کے بعد اسے واپس اپنے ساتھ المان کے کمرے میں لے آئی تھی۔ اسے بھوک لگی تھی شاید۔ المان جب اٹھا تو لبابا کی گود میں فریحہ سو رہی تھی۔ وہ اس کے ہاتھوں سے کھیلتی ہوئی بار بار چوم رہی تھی۔ وہ کل کی نسبت اب ٹھیک تھی، شاید حالات سے سمجھوتا کر چکی تھی۔ وہ اس کی دل آزاری پر کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پری ٹھیک ہے؟ اصولاً اسے پوچھنا چاہیے تھا، لبابا تم ٹھیک ہو؟ جی ٹھیک ہے، وہ بنا اس کی طرف دیکھے بولی۔ مجھ سے ناراض ہو؟ وہ اس کا اپنی طرف نہ دیکھنا نوٹ کر رہا تھا۔ نہیں، یہ حق بیوی کو ہوتا ہے، میں فری کی ماں ہوں۔ وہ جتا گئی تھی یہ شادی فری کی وجہ سے ہے، تو اس کا حق کب ہوا المان پر جو وہ ناراض ہو؟ بس ناراضگی میں ناشتہ کھانا دینا مت چھوڑنا۔ اسے فوراً لبابا کے ہاتھ کے بنے کھانے یاد آئے تو بول اٹھا۔ وہ فریش ہوئے نم بالوں سے باہر آیا۔ ہم کب جائیں گے واپس؟ لبابا نے اب بھی اس کی جانب دیکھنے سے گریز کیا تھا۔ کل پرسوں تک۔ کیوں؟ وہ سمجھا حویلی میں اسے کسی نے کچھ کہا ہے۔ آپ کی ماں سائیں بہت عجیب سوال پوچھتی ہیں، وہ شرمندگی سے بولی۔ دیکھ وہ پاس لیٹی فریحہ کو ہی رہی تھی۔ کیسے سوال؟ وہ اپنی ماں کو جانتا تھا، ان دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے، ضرور یہ جاننا چاہتی ہوں گی۔ بس اب آپ نہ پوچھیں، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ وہ روحانسی ہی ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، رونا نہیں، شام میں چلیں گے۔ وہ ایک دو دن مزید رکنا چاہتا تھا، لیکن لبابا کے اصرار پر شام تک ہی رک سکا۔ لبابا فری کا سامان طے کیے اسے اپنی گود میں ہی رکھے ہوئے تھی۔ فری کے رونے پر کافی جگہ لبابا نے گاڑی رکوا کر اسے فیڈر دی تھی۔ سفر کی وجہ سے دے رہی تھی، ورنہ اسے اپنے سائے میں لے کر فیڈر ہٹا دی تھی۔ گھر پہنچ کر سب سے پہلے لبابا نے فری کے آرام کا انتظام کیا، پھر المان کے لیے جلدی سے سنیک چائے لے آئی۔ کھانا بننے میں ٹائم لگنا تھا، رات کے 10 بج چکے تھے۔ سفر کی تھکن کے باوجود وہ ڈنر تیار کرنے کا سوچ رہی تھی۔ لبابا کھانا نہیں بنانا، اتنی رات گئی، تم کچن میں رہو گی، میں آرڈر کر رہا ہوں۔ وہ بول کر آرڈر پر کھانا منگوانے کے بعد فری کے رونے پر خود ہی اٹھ کر کچن سے پلیٹس لے آیا۔ یہ کیوں رو رہی ہے؟ وہ پوچھنے لگا۔ بھوک لگ رہی ہے، آپ شروع کریں، میں آتی ہوں۔ وہ بول کر گیسٹ روم کی جانب چلی گئی۔ 15 منٹ بعد وہ بیبی کاٹ میں اسے ڈالے وہاں لاؤنج میں ہی لے آئی تھی۔ اسے ہر آدھے گھنٹے بعد بھوک لگتی ہے۔ المان حیران تھا، وہ پہلی بار کسی کو فری کا اس طرح خیال کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔
چھوٹے بچوں کو ایسے ہی لگتی ہے، وہ بول کر کھانا کھانے لگی۔ تم کون سے روم میں رہو گی؟ وہ بنا ارادے کے پوچھ گیا۔ گیسٹ روم میں، پری اور میں، وہ بول کر فری کے اٹھنے پر بیبی کو اور ہلانے لگی۔ لیکن میں چاہ رہا تھا وہ فری کا روم بن جائے۔ وہ ابھی پلان بنائے بتا رہا تھا۔ ابھی فری چھوٹی ہے، آدھے گھنٹے بعد بھوک لگتی ہے، اکیلے نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ سمجھا رہی تھی، کتنا کم عقل انسان تھا وہ۔ پھر اسے میرے روم میں لے آؤ۔ وہ دونوں کو سامنے دیکھنا چاہتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہیں لبابا بھی روایتی سوتیلی ماں نہ نکلے۔ ٹھیک ہے، وہ آسانی سے مان گئی تھی۔ وہ بھلا باپ بیٹی کو دور کرنے والی کون ہوتی ہے، جبکہ وہ خود رشتوں کی ترسائی ہوئی تھی۔ وہ فریحہ کو بیچ میں لٹانے کے بعد لیٹ گئی۔ المان جاگ کر لیپ ٹاپ پر کام کرتا رہا۔ لبابا تھک گئی تھی۔ 2 گھنٹے بعد فری کے رونے کی آواز پر المان نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا لبابا کی نیند خراب ہو۔ وہ سوتی رہی۔ المان کمرے میں ٹہل کر سلانے لگا۔ صبح لبابا نے فری کو تیار کیا، پھر اپنے کام انجام دینے لگی۔ المان صبح 10 بجے اٹھا تھا۔ وہ تھک گیا تھا، اس لیے آج آفس نہیں گیا۔ وہ سارا دن لبابا پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ بہت کیئر سے فری کی دیکھ بھال کرتے ہوئے کام بھی کر رہی تھی۔ المان حیران ہوا۔ وہ حرفن مولا تھی۔ لبابا کے ادھر ادھر ہونے پر المان نے لاؤنج اور گیسٹ روم، جسے المان فری کا روم بنا رہا تھا، اس میں کیمرہ نصب کر دیا تاکہ لبابا پر نظر رکھ سکے۔ اسے اپنی بیٹی کے معاملے میں کسی پر بھی بھروسہ نہیں تھا، چاہے پھر دیکھی بھالی لڑکی جو بیوی ہے وہی کیوں نہ ہو۔ لبابا، یہ رو رہی ہے۔ المان روتی ہوئی فریحہ کو چپ کرواتے ہوئے کچن کی دہلیز پر اسے پکارتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ لبابا فوراً سے ہاتھ دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے آگے بڑھی۔ بھوک لگی ہوگی، کافی دیر ہو گئی، وہ بتاتے ہوئے اسے گود میں تھام گئی۔ المان سر ہلاتے ہوئے پلٹ گیا۔ وہ فریحہ کی روم ڈیکوریشن میں آج خاصا مصروف تھا، اس لیے زیادہ وقت کمرے کو ترتیب دے رہا تھا۔ لبابا، فریحہ کو زیادہ وقت اپنے ساتھ رکھنا، اور یہاں فریحہ کی ضرورت کی چیزیں کھلونے ہیں۔ وہ رات کے وقت کھانا کھاتے ہوئے لبابا کو بتا رہا تھا۔ وہ سر ہلانے لگی۔ اور مجھے بتا دو اس کی ضرورت کی اور کیا چیزیں چاہیے، میں لا دیتا ہوں، پھر کل سے جاب پر جانا ہے۔ وہ اٹھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ فی الحال تو سب ہے، جب ضرورت پیش آئی تو بتا دوں گی۔ لبابا کا انداز بے حد سنجیدہ ہوتا تھا۔ وہ بات کرتی تھی، فریحہ کا خیال بھی رکھتی تھی، لیکن المان جانتا تھا وہ اس کی پہلی شادی کا سن کر ٹوٹ چکی ہے۔ وہ سر جھٹک کر چند پل دیکھنے کے بعد روم میں چلا گیا۔ لبابا اس کے لیے بلیک کافی لے آئی تھی، جھک کر سائڈ ٹیبل پر رکھ کر پلٹی تھی۔ جب اپنے کچھ فاصلہ پر بیٹھے المان کے ہاتھ میں موجود لیپ ٹاپ اسکرین کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی۔ وہ جھک کر لیپ ٹاپ اسکرین کے قریب ہو گئی۔ کیا یہ حرم ہے؟ وہ المان اور حرم کی پکچرز دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ المان نے بس ہنکارا بھرا۔ یہ شادی کے بعد کی ہے؟ وہ مبہوت نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، ہم یونیورسٹی سے ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا تھے۔ اسے میرے ساتھ پکچرز لینے کا بہت شوق تھا۔ میرے پاس پکچرز کا ڈھیر ہے۔ وہ بتاتے ہوئے لبابا کو دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر حسد کہیں بھی نہیں تھا۔ تو کیا اسے حرم سے جیلسی کی حسد کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا؟ یہ بہت خوبصورت ہیں، کیا اور بھی پکچرز دکھائیں گے؟ وہ پوچھ رہی تھی، حالانکہ المان سے اسے کچھ اور کہنا چاہیے تھا۔ اب اس کی جگہ ہے زندگی میں اپنی پہلی بیوی کو بھول جائے، ایسا کچھ وہ لبابا سے امید کر رہا تھا۔ لیکن وہ جگہ بنا کر بیٹھتی، ماؤس پر ٹچ کرتے ہوئے پکچرز کو مبہوت ہو کر دیکھ رہی تھی۔ حرم کی ہر پکچر میں المان بھی موجود تھا، جس میں وہ مسکراتے ہوئے حرم کو دیکھ رہا تھا۔ آپ مسکراتے بھی ہیں؟ بے ساختہ لبابا کے منہ سے جملہ نکلا تھا، لیکن وہ اپنے جملے پر غور کیے بنا حرم کے حسن میں قید تھی۔ مطلب تم مجھے اکڑ مزاج سمجھتی ہو؟ وہ اس تبصرے پر پوچھنے لگا۔ لبابا نے اس کی جانب نظریں کی۔ نہیں، میں نے ہنستے مسکراتے ہوئے آپ کو کبھی نہیں دیکھا، بس اسی لیے کہہ دیا۔ وہ شرمندگی سے گردن جھکا گئی تھی۔ وہ کچھ کہے بنا لبابا کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ لے کر اسے شٹ ڈاؤن کر گیا۔ حرم بہت خوبصورت تھی، اسے جانا نہیں چاہیے تھا، وہ ہلکی آواز میں کہہ کر اٹھ گئی، اور المان اس کے نیلے آنچل کو دیکھتا گیا۔ وہ افسردہ تھی؟ وہ کیوں؟ کسی دوسری عورت؟ وہ عورت جو اس کے شوہر کی محبت تھی، اس کے لیے افسردہ ہو رہی تھی؟ المان حیرت میں ہی مبتلا ہو چکا تھا۔ لبابا بہت الگ تھی۔ جن باتوں پر عموماً عورتیں لڑ جھگڑ کر میکے چلی جاتی ہیں، ان باتوں پر لبابا نے چپ سادھی ہوئی تھی۔ وہ اپنے بھائیوں کو بھابھی کی حرکت بتا کر المان کے منہ پر سیدھا خلا کا فیصلہ دائر کر سکتی تھی، اسے ایسا بھی نہیں کیا تھا۔ عجیب مخلوق سے المان کا واسطہ پڑ گیا تھا۔ وہ سوچتے ہوئے لبابا کو دیکھ رہا تھا۔ المان تھک گیا تھا، اس لیے جلدی ہی سو گیا۔ پری رات میں بہت دفعہ اٹھی تھی، اور لبابا اس کی ہلکی سی آواز پر اٹھتی تھی۔ کبھی اسے بھوک لگتی تھی، کبھی وہ ڈائپر چینج کرتی تھی۔ لبابا سکون سے سو بھی نہیں سکی تھی۔ المان کو اس پر ترس آ رہا تھا، اسے بلا وجہ ہی اس پر ایک بچی کی ذمہ داری ڈال دی تھی۔ لبابا صبح اٹھ کر سب کام نمٹانے کے بعد اسے اٹھانے چلی آئی۔ المان، آفس کے لیے لیٹ ہو جائیں گے آپ؟ وہ سر پر کھڑی پکار رہی تھی۔ المان، وہ اب اس کا کندھا ہلا رہی تھی۔ المان نے اس کا ہاتھ کھینچ لیا، جس پر وہ چیختے ہوئے المان کے اوپر ہی گر گئی۔ کیا حرکت ہے یہ؟ وہ غصے سے پوچھ رہی تھی۔ نیند آ رہی ہے، تم مسلسل تنگ کر رہی ہو۔ وہ نیم آنکھیں ببا کیے اسے الزام دے رہا تھا۔
آپ کو اٹھنا نہیں ہے؟ 7:30 بج رہے ہیں، وہ اس کی قید میں پھڑپھڑاتے ہوئے بولی تو علمان نے چھوڑ دیا۔ جا رہا ہوں، اپنا آفس ہے، پھر بھی ٹائم پر پہنچوں۔ عجیب، وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھ رہا تھا۔ آہستہ بولیں، ابھی ہی سوئی ہے۔ وہ فری کی نیند کا خیال کرتے ہوئے علمان کو ٹوک گئی۔ اپنی چیخ پر کچھ نہیں بولا تھا؟ وہ آبرو اچکا گیا۔ دیکھ لیں، میری چیخ پر نہیں اٹھی تھی، آپ کی آواز پر چونک رہی ہے۔ وہ بولتے ہوئے باہر ہی نکل گئی۔ دونوں روم میں رہتے تو نوک جھونک ہی ہوتی۔ وہ ناشتہ کر کے فریحہ کو پیار دے کر آفس چلا گیا، جبکہ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر مسلسل وہ لبابہ اور فریحہ پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اسے آواز بھی سنائی دیتی تھی۔ لبابہ کو کوئی کام بھی ہوتا تو وہ وہیں فریحہ کے پاس لے آتی تھی تاکہ اس پر نظر رکھ سکے۔ ابھی چھوٹی تھی، کہیں بھی گھومتے کرول کرتے ہوئے چلی جاتی تھی۔ اس کا بہت دھیان رکھنے کی ضرورت تھی۔ لبابہ اچھی لڑکی ہے، وہ یہ سب ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ وہ بند آنکھوں سے لبابہ کا سراپا آنکھوں میں لاتے ہوئے بولا۔ 1 گھنٹے بعد دوبارہ اسکرین روشن ہوئی۔ اب لبابہ اور فریحہ کھیل رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے ایسا ہی منظر حرم اور فریحہ کا دیکھنا چاہتا تھا، لیکن بعض خواہشیں پوری بھی نہیں ہوتی اور باقی رہ کر تکلیف دیتی ہیں۔ اگر حرم ہوتی تو وہ ایک مکمل فیملی ہوتے۔ لبابہ کا سوچ سوچ کر علمان کا اب دم گھٹنے لگا تھا۔ کیا وہ ساری زندگی بس فریحہ کی ماں بن کر گزار دے گی؟ اس کی زندگی میں لبابہ کا کچھ حصہ نہیں ہوگا؟ وہ صرف قربانی دینے کے لیے دنیا میں آئی ہے۔ اسے بے اختیار اس کی خود غرض بھابھیوں پر غصہ آیا۔ کم از کم اس کی کہیں اور شادی ہو جاتی تو وہ خوش تو ہوتی۔ وہ شکوہ بھی نہیں کرتی تھی۔ علمان کو اس کی خاموشی سے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ بند کر کے سر ہاتھوں میں گرا گیا۔ وہ شام میں جلد ہی گھر پہنچ گیا تھا۔ فریحہ سوئی ہوئی تھی اور لبابہ ڈنر کی تیاری کر رہی تھی۔ کچن کے سامنے تخت پر کواٹ میں وہ سوئی ہوئی تھی۔ لبابہ کا آدھا دھیان کچن میں، آدھا فریحہ کی جانب تھا۔ وہ سائڈ پر کھڑا دیکھتے ہوئے پورا اس کے سامنے آ گیا۔ لبابہ نے اسے دیکھ کر سلام کیا اور پانی لے آئی۔ علمان نے اسے کہا تھا، اپنے فرض نبھائے، اب علمان پر وہ قرض بننے لگے تھے۔ اس نے پہلی بار سلام کا جواب دیا تھا۔ آف وائٹ گھیردار فراک میں نیٹ کا دوپٹہ اوڑھے ہوئے وہ اچھی خاصی پیاری لگ رہی تھی۔ فراک کھلا کھلا سا تھا جس میں وہ مزید دبلی لگ رہی تھی۔ آپ پلیز اسے دیکھ لیں۔ وہ فری کے رونے پر کچن سے سر نکالے بولی، ہاتھ آٹا گوندنے کے باعث آٹے میں اٹے ہوئے تھے۔ وہ سر ہلا کر فریحہ کو گود میں لیے ٹہلنے لگا، جس پر وہ دوبارہ سو گئی۔ وہ 6 مہینے کی ہو چکی تھی اور تھوڑا تھوڑا ٹیک لگا کر بیٹھنے لگی تھی۔ لبابہ کی کیئر نے فریحہ کو تندرست کر دیا تھا۔ رات کھانے پر نائلہ اور امو جان آ رہی ہیں۔ وہ جلدی سے ہاتھ دھو کر آئی۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ حیران سا چونک کر پوچھنے لگا۔ انہوں نے آپ کو فون کیا تھا، لیکن آپ کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا، اس لیے انہوں نے مجھے کال کی۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی، لیکن آپ کا نمبر نہیں تھا میرے پاس۔ وہ بتا کر سر جھکا گئی۔ میرے فون کی بیٹری لو ہو گئی تھی، چارج کرنے کے بعد دیکھا ہی نہیں، اور تمہارے پاس میرا نمبر نہیں ہے؟ وہ اس بات پر پہلے سے زیادہ حیران تھی۔ نہیں، وہ نفی میں گردن ہلانے لگی۔ ویسے ہے تو میرے پاس بھی نہیں، وہ موبائل پاکٹ سے نکالتے ہوئے بولا، اور موبائل ان لاک کر کے لبابہ کی جانب بڑھا گیا، جس پر وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ نمبر سیو کر دو اپنا، پھر میں میسج کرتا ہوں، تمہارے پاس میرا نمبر آ جائے گا۔ اس کے تفصیل سے بتانے کے بعد لبابہ نے فون تھام لیا اور نمبر سیو کر کے اسے واپس دے دیا۔ اسے فریحہ کی پکچرز سینڈ کی، سمجھ نہیں آیا کیا میسج کرے۔ لبابہ نے وہ پکچر اپنی ڈی پی پر لگا دی۔ علمان نے مسکراتے ہوئے تصویر دیکھی۔ پہلی لبابہ کی سائڈ فیس کی تھی، اب فریحہ کی تھی۔ رات کھانے پر نائلہ اور امو جان ڈرائیور کے ساتھ پہنچی تھی۔ ان کا ارادہ 1 ہفتہ وہاں رکنے کا تھا۔ گیسٹ روم کافی وسیع تھا، جہاں پہلے ڈبل بیڈ موجود تھا۔ امو جان اور نائلہ وہیں سوتے تھے۔ علمان نے کیمرہ بالکل ہی بند کر دیا تھا، اب نظر رکھنے سے کیا ہوتا تھا، امو جان ہی کافی تھی۔ امو جان اس کے ہاتھ کے بنے کھانوں کی تعریف کرتے نہیں تھکتی تھیں، جبکہ نائلہ نے آ کر لبابہ کے آدھے کام اپنے حصے میں لے لیے تھے۔ علمان کے کام وہ خود ہی کرتی تھی۔ امو جان لبابہ اور علمان کا کھچا کھچا رویہ دیکھ رہی تھیں۔ علمان نے لاؤنج کا کیمرہ آف نہیں کیا تھا، لیکن وہ دیکھتا نہیں تھا، اس لیے وہاں کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی۔ گیسٹ روم کی پرائیویسی کی وجہ سے کیمرہ کو بند کرنا پڑا تھا۔ علمان کیا تم سے بات نہیں کرتا ٹھیک سے؟ امو جان صبح 11 بجے کے قریب اسے اپنے پاس بٹھائے آج اس کا انٹرویو لے رہی تھی۔ نائلہ اور فریحہ برآمدے میں کھیل رہی تھیں۔ وہ دوسری شادی کروانا چاہتی تھیں، لیکن یہ بھی نہیں چاہتی تھیں کہ علمان حرم کو یاد رکھتے ہوئے لبابہ کی دل آزاری کرے۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹک چکا تھا۔ میں دیکھ سکتی ہوں لبابہ کہ علمان تم پر نظریں نہیں ٹکاتا ہے۔ وہ علمان کا لبابہ کو کم دیکھنا دیکھ رہی تھیں۔ 3 دن وہاں رہتے ہوئے ہو چکے تھے۔ فریحہ کے بارے میں دونوں ایک دوسرے کو مخاطب کرتے تھے۔ جب وہ نہیں تھی، دونوں کے درمیان بات کرنے کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ امو جان غصے میں تھیں کہ کسی کی بیٹی کے ساتھ ان کا پوتا ایسا سلوک کر رہا تھا۔ لبابہ نے دل میں حرم کو سوچا، اس کی خوبصورتی کے آگے لبابہ کیا تھی؟ کچھ بھی نہیں۔ تم آج تیار ہوگی، تمہارے گھر سے بھی بھائی بھابھی کو بلواتے ہیں، جب سے شادی ہوئی ہے نہ وہ لوگ آئے نہ تم لوگ گئے۔ خوب اچھے سے نائلہ سے تیار کرواؤں گی کہ علمان کے دل میں اتر جائے گی میری دھی۔
وہ مسکراتے ہوئے دونوں کو ایک کرنے کا منصوبہ بنا چکی تھیں۔ دوپہر میں انہوں نے لبابہ کی بھابھی کو کال کی تو انہیں معلوم ہوا ایک بھائی بھابھی 2 دن سے اسلام آباد میں موجود تھے۔ انہوں نے آنے سے معذرت کر لی، جبکہ چھوٹے بھائی اور بھابھی راضی ہو گئے تھے جو اسلام آباد آئے ہوئے تھے۔ شام کے وقت امو جان نے علمان کو جلدی آنے کی اطلاع دی اور نائلہ سے سرخ جوڑا پریس کروا کر لبابہ کو دیا۔ وہ نانا کرتی رہی لیکن امو جان نے ایک نہیں سنی۔ وہ چاروں ناچاروں سے ماننا ہی پڑی۔ ہاتھوں میں سرخ چوڑیاں، کانوں میں بالیاں، ہلکے میک اپ سے اس کے چہرے کے نقوش واضح ہو گئے تھے۔ لبابہ خود کو تکتی رہ گئی۔ شام کے وقت بھائی بھابھی آ چکے تھے۔ بھابھی لبابہ کو خوش دیکھ کر جل بھن گئی۔ وہیں فریحہ کے ہونے پر کسی کی توجہ نہیں گئی۔ بھائی یہی سمجھے کہ نائلہ جو وہاں موجود لڑکی تھی اس کی بیٹی ہے، اور بھابھی پہلو بدلتی نہیں کہیں لبابہ سچ نہ بتا دے۔ ان کے بچے حیدرآباد ہی تھے۔ وہ دونوں اکیلے آئے تھے۔ علمان کا ڈنر پر کافی انتظار کیا گیا لیکن نہ ہی وہ آیا نہ ہی کوئی کال ریسیو کی۔ بھائی بھابھی بغیر ملے ایسے ہی چلے گئے۔ لیکن امو جان نے کہا تھا یہاں سے جانے سے پہلے لبابہ سے مل کر ضرور جائے۔ امو جان اور نائلہ کمرے میں چلی گئی۔ لبابہ تھک کر سب کچھ اتارنے کا سوچنے لگی۔ کام نائلہ نہیں کیے تھے، اسے بس یوں ہی تھکن ہو گئی تھی۔ لیکن اس سے پہلے لبابہ باتھ روم میں بند ہوتی کمرے کا دروازہ کھلا۔ علمان تھکا تھکا سا کمرے میں آیا، پھر لبابہ کو دیکھ کر ساکت ہو گیا۔ وہ اتنی تیاری کے ساتھ کیوں کھڑی تھی؟ کیا اسے حاصل کرنے کے لیے اپنے حسن میں پھنسانے کا ایک کھیل تھا؟ تم سمجھتی کیا ہو خود کو، ہاں؟ وہ ایک جست میں لبابہ کا کندھا دبوچ کر پھنکارتا وہ لبابہ کو قریب کر گیا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ نم آنکھوں سے اس کے غصے سے ڈرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تم اتنی تیاری کر کے مجھے اپنی جانب متوجہ کروانا چاہتی ہو، اپنے حسن کے جال میں پھنسانا چاہتی ہو۔ میں جانتا ہوں تم جیسی لڑکیاں کیسے دل میں گھسنے کی کوشش کرتی ہیں۔ وہ بول کم لبابہ کی جان زیادہ لے رہا تھا۔ انگوٹھے سے اس کا میک اپ بگاڑنے لگا۔ آج اپنی شکل گم کرو ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ وہ دوبارہ غصے سے بولا۔ لبابہ کمرے سے روتے ہوئے نکل گئی۔ لاؤنج میں بیٹھ کر منہ پر ہاتھ رکھے سے سکنے لگی۔ علمان غصے سے لبابہ کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا جس طرح کی اس نے حرکت کی تھی۔ وہ صبح تک وہیں رہی لیکن امو جان کے آنے سے پہلے کمرے میں جا کر چینج کر کے وضو کیے باہر آ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی علمان نے فریحہ کو کیسے سنبھالا تھا۔ وہ جب کمرے میں گئی تو دونوں سو رہے تھے۔ لبابہ ناشتہ بنانے کے بعد نائلہ کو بھیج کر علمان کو اٹھوانے لگی۔ امو جان کو اس کی یہ حرکت ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ رات بھر کی جاگی روئی آنکھیں، اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے۔ امو جان کے کہنے پر علمان اور نائلہ نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ سر کو مسلسل مسل رہی تھی۔ سر میں درد ہو رہا ہے، آواز میں نمی تھی۔ بیٹا کس نے کہا تھا بھاگ بھاگ کر کام کرو جب طبیعت ناساز ہے؟ نائلہ اسے کمرے میں بھیجو اور آج اسے کام مت کرنے دینا، پاگل ہے، بچی کو بھی سنبھالے گھر کو بھی۔ وہ خفا ہوئی تو نائلہ لبابہ کو کمرے میں لے گئی۔ اسے ٹیبلٹ دے کر سلاتی ہوئی فریحہ کو اپنے ساتھ لے آئی تاکہ وہ اس کے رونے پر نہ اٹھے۔ کل پتہ ہے ہمیں کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی ہے علمان تمہاری وجہ سے، وہ پوچھ کر علمان کے اٹھتے چہرے کی رنگت دیکھنے لگی۔ وہ سمجھا لبابہ نے انہیں سب بتا دیا ہے، کس طرح اسے دوبارہ کمرے سے باہر نکالا تھا۔ کل کہا تھا جلدی آنا، لبابہ کے بھائی بھابھی کو ڈنر پر بلوایا تھا۔ بچی کی جب سے شادی ہوئی ہے نہ تم اسے اس کے گھر لے کر گئے ہو، نہ ہی ان لوگوں نے اپنی بہن سے ملنا مناسب سمجھا ہے۔ کتنے خود غرض اور انسانیت سے عاری لوگ ہو۔ وہ لبابہ کی طبیعت ناساز کو یہی سمجھی کہ بھائی بھابھی کے سامنے وہ اپنے شوہر کے ساتھ نہیں بیٹھ سکی تھی۔ امو جان میرے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اسی کے ساتھ تھا، میں کیسے آتا بھلا؟ وہ چڑھتے ہوئے بولتا اٹھ گیا۔ اسے پہلے ہی لبابہ پر غصہ تھا۔ وہ آفس کے لیے نکل گیا سارے راستے، اور آفس میں وہ سوچتا ہی رہا کیا اس نے لبابہ کے ساتھ ٹھیک کیا تھا؟ اچانک سر جھٹک کر فولڈر کوئی اور کھولنا تھا اور کوئی اور کھول بیٹھا۔ سامنے لبابہ اور امو جان لاؤنج میں بیٹھی دکھائی تھی۔ صبح 11 بجے کی کل کی ریکارڈنگ تھی۔ وہ کہہ رہی تھی وہ لبابہ کو نائلہ سے تیار کروائیں گی، اور لبابہ نہ کر رہی تھی۔ وہ سر ہاتھوں میں گرا گیا کہ وہ سب امو جان اور نائلہ نے کیا تھا، اور بنا قصور کے قصوروار لبابہ کو وہ ٹھہرا چکا تھا۔ تف تھی اس پر۔ وہ جلدی سے کال کرنے لگا لیکن فون نائلہ نے اٹھایا تھا۔ جی بولیں۔ اس کی آواز پر وہ جو لبابہ سے سوری بولنے والا تھا رک گیا۔ لبابہ کہاں ہے؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہا تھا۔ سو رہی ہے، ٹمپریچر ہے، وہ بتانے لگی، اور علمان کو مزید پچھتاوا ہونے لگا۔ ڈاکٹر کو نہیں بلوایا؟ وہ ماتھا مسلتے ہوئے پوچھنے لگا۔ امو جان کب سے کہہ رہی ہے ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، لیکن لبابہ انکاری ہے۔ فریحہ الگ بیچاری کو سونے نہیں دے رہی ہے۔ بہت پریشان تھی۔ تم نے کہا سو رہی ہے؟ وہ یہی سمجھا ابھی جاگ رہی ہے، وہ جھوٹ بول رہی ہوگی لبابہ کے کہنے پر۔ ابھی سوئی ہے۔ فریحہ بار بار مما کہتے ہوئے لبابہ کو اٹھا رہی تھی۔ کیا وہ مما کہنے لگی ہے؟ وہ سب باتیں بھولے اٹھ کھڑا ہوا۔ جی ابھی ہی لبابہ کو مما کہا تھا، ہم بھی بہت خوش ہوئے، وہ بتا کر مسکرانے لگی۔ میں گھر آتا ہوں۔ وہ جوش سے دوپہر لنچ ٹائم پر گھر موجود تھا۔ وہ لبابہ کی گود میں مما مما کہہ رہی تھی، اور لبابہ صدقے واری جاتی منہ چومے جا رہی تھی۔ علمان کو بے چینی ہوئی۔ اس کی مما حرم تھی، اسے حرم کو مما کہنا چاہیے تھا۔ شام میں وہ فریحہ کو حرم کی تصویر دکھا کر مما کہلوا رہا تھا۔
लेकिन फरीहा लुबाबा को देख कर मम्मा कहती उछलने लगी, वो नहीं, ये है मम्मा, परी की मम्मा। वो लैपटॉप की जानिब मुतवज्जे करके तस्वीर दिखाने लगा, लेकिन उसकी सारी तवज्जो लुबाबा पर थी। लुबाबा आंसुओं पर जब्त करते हुए वॉशरूम में रोने लगी। सारी कुर्बानियां वो दी और उसे इतना भी हक नहीं था कि परी उसे मम्मा कह सके। वो काफ़ी देर बाथरूम में बंद रोती रही। किसी को भी लुबाबा की फिक्र नहीं हुई। फरीहा जब रोने लगी, सबको लुबाबा की याद आई। उसकी एक अदद माँ भी थी। ये था उसकी कुर्बानियों का बदला, ये थी अलमान की सितमज़दी। 2 दिन मजीद ठहर कर अम्मू जान और नायला चली गई। मम्मा, परी ज़मीन पर क्रॉलिंग करते हुए लुबाबा की जानिब बढ़ रही थी। लुबाबा टीवी की जानिब और उसकी जानिब मुतवज्जे थी। वो चाहती थी परी खुद से उसकी तरफ आए, लेकिन अलमान से देखा नहीं गया। बहरी हो गई हो क्या? एक बच्ची की पुकार सुनाई नहीं दे रही है? वो इससे पहले गोद में उठाता लुबाबा ने रोक दिया। वो खड़े होने की कोशिश करेगी, लिहाजा आप खामोश रहें। लुबाबा के सख्ती से टोकने पर अलमान रुक गया। वो वाकई उसके मुताबिक परी सोफे के सहारे खड़ी हो गई थी। लुबाबा ने फिर गोद में उठा लिया। अलमान लंबी सांस भर कर रह गया। लुबाबा ने परी को बाबा कहना भी सिखाया, वो बस बा कहती थी। अलमान के लिए यही बहुत था। परी का रिश्ता लुबाबा से बहुत मजबूत था, जबकि अलमान को लगता था बाप बेटी का रिश्ता ज़्यादा मजबूत होगा। परी 10 महीने की हो चुकी थी और मम्मा बाबा और न जाने क्या क्या बातें बोलती थी, जो सिर्फ लुबाबा की समझ में आती थी। अलमान लुबाबा से मुतासिर हो रहा था। वो अकेली सब कर लेती थी। उसने अब तक अपने पिछले रवैये की भी माफ़ी नहीं मांगी थी। वो इस मामले में अजीब कैफियत का शिकार था, इसलिए खामोशी ही इख्तियार किए रखी। वो ऑफिस में बैठा हुआ था, समझ नहीं आ रहा था क्या काम करे। आज बिल्कुल फ्री था, सोचा घर जाकर आज लुबाबा और फरी को कहीं बाहर ले जाए, लेकिन दिखकर अपनी जगह बैठा रहा। फिर लैपटॉप पर दोनों को देखने की खातिर ऑन किए सामने रखा। चेयर से टेक लगाए बैठ गया, लेकिन सामने 2 खवातीन बैठी दिखाई दी। ये कौन है? उसे लगा अलमान ने उन्हें कहीं देखा हुआ है। वो वॉल्यूम बढ़ाकर उनकी बातें सुनना चाहता था। वो लुबाबा से कुछ कह रही थी और उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। रफ सहूलिया जैसे सुबह उसके जाने के बाद से मसरूफ रही हो। आप दोनों ने नहीं बताया मुझे कि अलमान शादीशुदा है, उनकी एक बेटी भी है। वो जब खुद ही लुबाबा से मिलने और दुखों पर नमक छिड़कने चली आई थी, तो लुबाबा ने पूछना मुनासिब समझा। जानकर क्या कर लेती तुम? भाई को बोलती कि तुम शादीशुदा मर्द के लिए राजी नहीं हो। हम उन्हें समझा देते कि तुम जैसी लड़की को वो कबूल कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। बड़ी भाभी ने सर झटक कर तनफ्फुर से कहा, मुझ जैसी? मैंने क्या आपके भाई पर डोरे डाले हैं? या अपने किसी पड़ोसी के साथ भागने लगी थी? वो भाभी की बात पर भड़क ही उठी थी। जुबान संभाल कर बात करो लुबाबा, बड़ी हैं तुमसे। छोटी भाभी ने इस तरह लुबाबा को बोलते हुए देख कर टोका, जिस पर वो और भी भड़क उठी थी। भाभी, ये सब आपकी अपनी सगी बहन के साथ हुआ होता, फिर आप क्या कहती? वो हलक से नीचे सारे आंसू उतार चुकी थी। उसे आज हिसाब चाहिए था। हमने तुम्हारा इमेज तुम्हारे दोनों भाइयों की नज़रों में बहुत ख़राब किया हुआ है लुबाबा। अगर तुम कुछ भी कहोगी, वो कभी भी यकीन नहीं करेंगे। छोटी भाभी ने मुस्कुरा कर लुबाबा को बताया वो क्या क्या खुराफात उसके खिलाफ भरती रही थी। मैं भाइयों को बताऊंगी, आप लोगों ने मेरी शादी एक बच्ची के बाप से करवाई है। वो बोलते हुए कांप रही थी। अलमान पूरी तरह लुबाबा की जानिब मुतवज्जे स्क्रीन को जूम करके देख रहा था। एक बच्ची का बाप है वो, 10 का नहीं है। और कहाँ से लगता है शादीशुदा है, जवान, हट्टा कट्टा, दौलतमंद है। बड़ी भाभी ने अलमान की खूबियां गिनवाई। भाभी, जब दरमियान में मोहब्बत, ख्वाहिश, तमन्ना कुछ भी ना हो, कुछ भी नहीं देखा जाता। आप मुझे दौलत का पुजारी समझती हैं? मैं दौलत के लिए किसी से भी शादी कर लेती। मुझे मालूम है आप मुझे घर से निकालना चाहती थी, ताकि उमर मेरे लिए रिश्ता ना भेज सके। वो समझती हुई बोलती हुई हाँफने लगी। तो तुम जानती हो उमर तुम्हें पसंद करता था। कब से चल रहा है ये सब? छोटी भाभी को इल्ज़ाम लगाने के लिए कुछ मिल चुका था। औरत मर्द की निगाहें समझ सकती है भाभी, आप जिससे भी कहती मैं आंखें बंद करके शादी कर लेती। मसला उम्र का नहीं था, मसला धोखे का है, जिसमें रख कर आपने मुझे अलमान के गले का तोग बना दिया है। वो रोने लगी थी। कहाँ बर्दाश्त होता था अलमान का ऐसा रवैया। वो पहली बार अब अपने लिए उसे यूं तड़पते हुए देख रहा था। अच्छा है लुबाबा, तुम ऐसी ही जिंदगी गुजारो। हम भी तंग थे तुमसे। तुम्हारे भाई हर वक्त कहते थे लुबाबा का ख्याल रखना। तुम बहन उनकी थी या हमारी जिम्मेदारी? तुम्हें घर से निकालना ही बेहतर समझा। उसी वक्त अलमान का रिश्ता तुम्हारे लिए आ गया। मुझे उसके शादीशुदा या बच्ची होने पर कोई एतराज़ नहीं था। शक्ल अच्छी हो और दौलत हो तो सब चलता है। वो अपनी ख्वाहिश लुबाबा पर थोप रही थी। मैं क्या करूं भाभी, इस दौलत, ऐशो इशरत का? मुझे वो ख्वाब चाहिए जिसके ख्वाब देखती थी। आप लोगों ने सब कुछ छीन लिया है मुझसे। वो चीख ही पड़ी थी। मैं भाइयों को सब बताऊंगी। वो मोबाइल हाथ में लिए बड़े भाई को कॉल मिलाने लगी। बड़ी भाभी ने झपट कर फ़ोन छीन लिया। याद रखना, हम इतना कुछ कर सकते हैं, तुम पर कोई इल्ज़ाम लगाकर अलमान की ज़िंदगी से भी निकलवा सकते हैं। छोटी भाभी ने संजीदगी से भरपूर धमकी दी। लुबाबा हंसने लगी। वो मुझे सिर्फ 3 बोल बोलेंगे और चलता करेंगे। उन्हें मुझ पर बिल्कुल यकीन नहीं है। आप लोगों ने बहुत अच्छे से ज़िंदगी बर्बाद की है मेरी।
وہ تالی بجاتی ہوئی بول رہی تھی، اور ایک بات بتاؤں، وہ آپ کی بات پر ہاتھوں ہاتھ یقین کریں گے، لیکن اس دن آپ دیکھیں گی لبابا زندہ نہیں رہے گی۔ وہ دھمکی نہیں دے رہی تھی، شعلہ بار آنکھوں سے اپنی بھابھیوں کو دیکھ رہی تھی۔ تم اپنے بھائیوں سے دور رہو، ہم تمہاری زندگی سے دور رہیں گے، وہ ڈیل کر رہی تھی۔ آپ علمان کو بول دیں، میرا عمر کے ساتھ چکر تھا، وہ برابر میں شکور انکل جو کوارے تھے ان کے ساتھ بھی تھا، بلکہ بول دیں گلی کے ہر مرد کی پہلی محبت میں تھی، مجھے فرق نہیں پڑتا کسی علمان کے دور جانے یا چھوڑ جانے سے۔ وہ کمال ضبط سے بول رہی تھی۔ علمان کو احساس ہوا وہ اسے خود کے معاملے میں بے حس کر چکا ہے۔ وہ لبابا کو سمیٹنا چاہتا تھا، اس لیے آفس سے نکلتے ہوئے کیمرہ آئی پوڈ میں کنیکٹ کر کے گاڑی ڈرائیو کرتے اسے بھی دیکھتا رہا۔ ہم جا رہے ہیں لبابا، لیکن یاد رکھنا ہم جانتے ہیں تم واپس حیدرآباد نہیں آنا چاہو گی، اس لیے منہ بند رکھ کر اپنی سوتیلی بیٹی کی پرورش کرو اور اپنے شوہر کے دل میں جگہ بناؤ۔ وہ دونوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے آئی تھی، لیکن لبابا کی بھائی کو سب بتانے والی دھمکی پر پلٹ گئیں۔ لبابا نے ان کو جانے سے نہیں روکا تھا، وہ چلی گئی تھی اور لبابا پھوٹ پھوٹ کر قالین پر بیٹھی رونے لگی۔ علمان کے دل کو کچھ ہونے لگا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، وہ صبر کر کے ایسی ہوتی جا رہی تھی۔ علمان گاڑی سے نکل کر پاکٹ میں چابی تلاش کرنے لگا، لیکن وہ شاید جلدی میں آفس بھول آیا تھا، اس لیے اسے بیل ہی بجا لی۔ بیل کی آواز علمان کے کمرے کی طرف گئی۔ لبابا آنسو صاف کرنے کے بعد حلیہ درست کرتی دروازے سے جھانک کر دیکھنے کے بعد دروازہ کھولے سلام کرنے لگی۔ کیسی ہو؟ پہلی دفعہ علمان نے یہ سوال پوچھا تھا۔ وہ جواب دے کر کچن میں چلی گئی۔ فرض وہ پانی لائے گی۔ وہ سر جھٹک کر اندر چلا گیا۔ شام کے 4 بج رہے تھے۔ پری کہاں ہے؟ وہ لاؤنج میں دیکھ چکا تھا، کافی دیر سے نہیں تھی، گیسٹ روم میں سو رہی ہے، وہ بتا کر وہیں ٹک گئی۔ علمان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ کچھ کہنا ہے؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلی حالت جو وہ دیکھ چکا تھا، میرا عمر کے ساتھ ریلیشن رہا تھا۔ وہ خود کو الزام دے رہی تھی، وہ واضح سن چکا تھا، اسے کسی میں انٹرسٹ نہیں تھا، وہ کیوں کہہ رہی تھی ایسا؟ اچھا ہے پھر تمہارا افیئر رہا، میں شادی شدہ ہوں۔ وہ بول کر ایسے رہا تھا جیسے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن اندر ہی اندر وہ لبابا کے لیے پریشان تھا۔ اور ایک انکل نے میرے لیے رشتہ بھیجا تھا، میں ان سے بھی شادی کرنا چاہتی تھی۔ لبابا نے سر جھکا کر دوبارہ کہا۔ علمان نے غصے سے اس کے سر کو دیکھا، وہ کیوں خود پر تہمت لگا رہی تھی؟ ہاں شکور انکل نا، وہ ویڈیو میں نام سن چکا تھا، بتا کر اس بات میں سر ہلانے لگا۔ آپ کیسے جانتے ہیں انہیں؟ وہ حیرانگی سے پوچھ رہی تھی۔ جانتا ہوں، تم چھوڑو بس۔ اسے معلوم تھا لبابا سے کیسے بات اگلوانی تھی۔ فی الحال کے لیے خاموش ہو گیا اور پری کے اٹھنے پر کھیلنے لگا۔ وہ اب چلنے لگی تھی۔ حرم مما، وہ علمان کے پاس بیٹھی اس کے والٹ سے کھیل رہی تھی، جب والٹ سے تصویر نکل کر گر گئی، جس پر پری نے بولا، تمہیں پتا ہے یہ تمہاری مما ہے؟ وہ خوشی سے پوچھ رہا تھا۔ مما، وہ لبابا کی طرف اشارے کیے بتانے لگی۔ وہ دور تھی اس لیے کچھ سنے بنا پری کے اشارے پر مسکرا دی۔ مما نے اور کیا بتایا ہے؟ وہ لبابا کے سراپے کو کنفیوز ہو کر دیکھتے ہوئے فریحہ سے پوچھنے لگا۔ خوبصورت حرم، وہ آگے بتانے لگی۔ علمان کو یاد آیا اسے کافی دفعہ لبابا کو مما کہنے پر حرم کی تصویر دکھاتے ہوئے مما کہلوایا تھا، اور لبابا یہ بات دل پر لیے اسے اس لیے مما کی پہچان کروا رہی تھی۔ کیا یہاں کوئی گیسٹ آیا تھا؟ لبابا کے نہ بتانے پر علمان نے خود ہی پوچھ لیا۔ جی بھابیاں آئی تھیں، وہ اس وقت ڈنر کر رہے تھے، اور فری علمان لبابا کی پلیٹ سے کھانا چگ رہی تھی۔ خیریت؟ وہ چاہتا تھا لبابا سب خود سے بتائیں۔ ایسے ہی ملنے آئی تھیں، وہ نارمل انداز سے بتا رہی تھی۔ فری کو حرم کے بارے میں ابھی کچھ مت بتاؤ، یہ چھوٹی ہے، برا اثر پڑے گا دماغ پر، جب یہ میچور ہو جائے گی ہم خود بتا دیں گے۔ وہ بولتے ہوئے اپنی بیٹی کو محبت سے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں۔ مجھے لگا فری کا مجھے مما کہنا آپ کو پسند نہیں ہے۔ وہ اپنے دل کی بات کہہ گئی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بس میں چاہتا تھا وہ حرم کو نہ بھولے، لیکن یاد رکھ کر بھی کیا ہوگا لبابا، اسے تکلیف ہوگی جب تم ہو اس کے پاس۔ مجھے نہیں لگتا حرم کی اسے ضرورت ہے، بعد میں دیکھیں گے۔ وہ اطمینان سے بول رہا تھا۔ لبابا نے پیلے رنگ کا پرنٹڈ سوٹ پہنا ہوا تھا، بالوں کی 3 بلکی چوٹیاں بنائی ہوئی تھی۔ کیا شکور انکل اور عمر مجھ سے زیادہ ہینڈسم ہے؟ وہ لبابا کا سر کھانے پر جھکے دیکھ کر بولا تو اسے جلدی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، لبابا نے بے ساختہ بولا تھا۔ علمان کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری اور لبابا کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ مطلب میں بہت ہینڈسم ہوں؟ وہ لبابا کو باتوں کے جال میں پھنسا رہا تھا۔ ایسا بھی نہیں کہا میں نے اب۔ وہ بولتے ہوئے اٹھنے لگی۔ علمان روک گیا۔ پھر بتاؤ میں کیسا ہوں؟ آج میں کسی لڑکی کے منہ سے تعریف سننا چاہتا ہوں۔ علمان دوستی کر کے درمیان میں حائل دیوار گرانا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے بس، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ آؤ فری اندر چلیں۔
وہ مزید وہاں بیٹھتی تو رو دیتی۔ یہ تو بتاتی جاؤ مجھ سے محبت کب سے ہے؟ علمان نے پیچھے سے ہانک لگائی، لیکن لبابہ بنا جواب دیے چلی گئی۔ وہ مسکرا کر سر جھٹک گیا۔ میں ہیلپ کروا دوں؟ علمان لبابہ سے بات کرنے کی غرض سے اپنی سروسز کی آفر دے رہا تھا۔ نہیں، میں کر لوں گی، وہ جلدی جلدی ہاتھ چلاتی ہوئی مصروف انداز میں بول رہی تھی۔ پری کا برتھ ڈے آنے والا ہے، میں چاہتا ہوں ہم اس کا ہر برتھ ڈے پورے اہتمام سے منائیں۔ وہ 2 ڈھائی مہینے بعد پری کے سال بھر کا ہونے کو لے کر بہت خوش تھا۔ جیسا آپ کہیں، وہ بول کر پوری طرح منہمک ہوئے اپنے کام میں مگن تھی۔ علمان کو برا لگا، وہ اس کے لیے کچن میں کھڑا تھا اور وہ گھاس تک نہیں ڈال رہی تھی۔ اسے احساس ہوا جب وہ اسے نظر انداز کرتا تھا تو اسے کیسا محسوس ہوتا ہوگا۔ وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھا۔ وہ نارمل انداز سے بات کر کے بھی سمجھا سکتا تھا کہ لبابہ تم سے پہلے میری زندگی میں کوئی اور تھی، لیکن وہ غصہ کر کے نہ جانے اپنی انا کے زوم میں کیا جانے کیا کیا کیے جا رہا تھا۔ آئی ایم سوری۔ وہ اپنی اس رات والی حرکت پر شرمندہ تھا۔ کس بات کی؟ لبابہ نے چونک کر پوچھا۔ اپنے رویے کی، اپنی ہر اس بات کی جس میں میں نے تمہیں ہرٹ کیا ہے، وہ ندامت سے بول رہا تھا۔ آپ نے مجھے کب ہرٹ نہیں کیا ہے علمان؟ وہ آنسوں پر ضبط کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ آئی ایم سوری، وہ سر جھکا کر بولا۔ نہیں چاہیے، وہ ادو بدو بول کر سائڈ سے نکل گئی، جبکہ وہ کئی پہر وہیں کھڑا خود کا محاسبہ کرتا رہا۔ وہ شدید شرمندگی کا شکار تھا۔ وہ ان مردوں میں سے نہیں تھا جو انا کو بچانے کے لیے الٹا دوسروں کو قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں۔ وہ کبھی اچھے مردوں میں رہا تھا، لیکن حرم کا جانا اور لبابہ کا زندگی میں شامل ہونا، ان سب میں الجھ کر وہ ایک معصوم لڑکی کا دل توڑتا رہا تھا۔ جب تک وہ مان نہیں جاتی میں یوں ہی تنگ کرتا رہوں گا۔ وہ بول کر ٹھوڑی پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ لبابہ، ہمارا ولیمہ بھی نہیں ہوا ہے۔ وہ بڑے آرام سے 5 مہینے بعد یہ بات بتا رہا تھا۔ وہ زیادہ بات کر ہی نہیں رہی تھی۔ اچھا تم سو جاؤ، تھکی ہوئی ہو، وہ اسے کہہ کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اسے دیکھنے کے بعد فری کو دیکھنے لگی۔ وہ سارا دن اس کے ساتھ چپکی رہتی تھی۔ اگر علمان نہیں ملا تھا تو اسے تو کیا ہوا؟ ایک معصوم سی پری اس کے پاس تھی۔ وہ غمگین تھی، لیکن پری کے لبابہ کے بال پکڑنے پر مسکرانے لگی۔ وہ لبابہ کے بال پکڑ کر اسے محسوس کرتی تھی وہ پاس ہی ہے کہ نہیں۔ جی جی، کل کے لیے جی ہاں۔ علمان کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ سب کچھ سمجھانے کے بعد فون بند کرتا روم کی طرف بڑھ گیا۔ دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے سے چپکے ہوئے سو رہی تھی۔ یہ حسین منظر علمان کی آنکھوں کو کتنا بھایا تھا۔ علمان چلتا ہوا لبابہ کی طرف گیا۔ لبابہ؟ وہ جانتا تھا لبابہ نیند میں کچھ بھی بول سکتی تھی۔ جی؟ وہی عاجزی بھرا انداز جسے علمان مس کر رہا تھا۔ وہ اس سے پہلے آنکھیں بھی کھولتی علمان نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور اپنی انگلیاں اس کے سر میں چلاتے ہوئے سکون پہنچانے لگا۔ تمہیں کبھی بھی علمان سے محبت نہیں ہوئی لبابہ؟ وہ کان پر جھکا ہولے سے پوچھ رہا تھا۔ اسے اپنے بارے میں لبابہ سے جاننے کا تجسس تھا۔ جب سے آپ کو تصویر میں دیکھا تھا صرف آپ کو سوچا تھا۔ وہ آنکھیں کھولے سر اونچا کیے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بتا رہی تھی۔ علمان ان لمحات میں خود کو قید ہوتے ہوئے محسوس کرنے لگا۔ کتنی محبت کرتی ہو؟ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھنے لگا۔ اتنی کہ آپ کی اگر اور بھی اولاد ہوتی تو میں پال لیتی۔ وہ بول کر آنکھیں موند گئی، لیکن علمان وہ دم بخود سا لبابہ کو دیکھتا ہی رہا۔ اتنی محبت اسے حرم کر سکتی تھی؟ نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ لیکن لبابہ وہ خود محبت کرتی تھی، بدلے میں محبت نہیں مانگتی، لیکن پھر بھی اسے محبت ہونے لگی تھی۔ لبابہ؟ وہ دوبارہ اسے پکارنے لگا۔ اسے سننا اچھا لگ رہا تھا۔ اسے جواب نہیں دیا، وہ گہری نیند میں سو چکی تھی۔ تو مجھے کبھی کبھی اپنی باتوں اور حرکتوں سے مبہوت کر دیتی ہو، کہیں میں تم سے سچ مچ والی محبت نہ کرنے نہ لگ جاؤں۔ وہ بے خود سا ہو رہا تھا۔ لبابہ اسے پوری کی پوری اچانک اتنی اچھی لگنے لگی تھی کہ وہ بنا دیری کیے اسے بتانا چاہتا تھا۔ وہ لمبی سانس بھر کر لبابہ کے اٹھنے کا خیال کرتے ہوئے ویسے ہی ٹیک لگا گیا جیسے بیٹھا تھا۔ لبابہ کا سر اب بھی علمان کی گود میں تھا۔ وہ 4 بجے اٹھی تو اسے یوں سوتا ہوا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کا سر بار بار لڑک رہا تھا اور وہ اٹھا رہا تھا۔ لبابہ نے آگے بڑھتے ہوئے گرتے ہوئے علمان کے سر کے نیچے ہاتھ رکھ دیا۔ اف، میں ساری رات ایسی سوتی رہی تھی۔ وہ حیران پریشان سے علمان کا سر تکیے پر ڈال رہی تھی۔ لبابہ؟ وہ نیند سے بوجھل آواز سے اسے پکارنے لگا۔ گردن میں درد ہو رہا ہے۔ وہ درد سے کراہتے ہوئے لبابہ کو بتانے لگا، جس پر وہ شرمندہ ہی ہو گئی تھی۔ آپ کو کس نے کہا تھا ساری رات بیٹھ کر سوئیں؟ وہ ڈپٹ کر ویکس گرم کرنے لگی۔ تم میری گود میں سر رکھ گئی تھی، میں کیا کرتا؟ وہ آنکھیں نیم وا کی اپنی حرکت چھپا گیا۔ تو مجھے دور کر دیتے نا آپ۔ دیکھیں اب آپ کو درد ہو رہا ہے، کیا زیادہ ہو رہا ہے؟ وہ رو دینے والی تھی۔ علمان کو بری طرح ترس آیا، اس لیے لبابہ کو خود پر گرا گیا۔ نہیں، تم نے مرہم رکھ دیا ہے نا، اب مجھے تکلیف نہیں ہو رہی۔ میں بھی تمہاری تکلیفوں پر مرہم رکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے موقع نہیں دو گی؟ تم کچھ دیر پہلے کہہ رہی تھی تم مجھ سے اتنی محبت کرتی ہو کہ میرے اور بھی بچے ہوتے تو انہیں بھی پال لیتی۔ وہ آنکھوں میں شوق رنگ بھرے اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ ہاں،
میں نے ایسا بولا تھا؟ وہ حیرت سے علمان سے پوچھ رہی تھی۔ جی ہاں، آپ نے ہی بولا تھا، اور مزید ایسی باتیں بولی تھیں، توبہ توبہ۔ وہ لبابہ کو صدمے سے گم کر چکا تھا۔ وہ اپنی ہنسی کو لبوں پر دبائے وہ لبابہ کا حیران ہونا پھر گڑبڑانا دیکھ رہا تھا۔ میں ایسی باتیں نہیں کرتی، وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ تم نے کی تھی، میں ریکارڈنگ کر کے سناتا تمہیں۔ وہ لبابہ کو ہمیشہ باتوں کے جال میں پھنسا لیتا تھا۔ میں جا رہی ہوں، وہ بول کر اٹھ گئی۔ زیادہ ہوا میں نہیں رکھے گردن، ورنہ اور دکھے گی۔ وہ اے سی بند کرتے ہوئے بولی، فری اٹھ جائے گی۔ وہ لبابہ کی اے سی بند کرنے پر بولا تو لبابہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کی نیند بہت پکی ہے، نہیں اٹھے گی۔ وہ بول کر وضو کرنے چلی گئی۔ آپ جاگ رہے ہیں؟ وہ نماز پڑھنے کھڑی ہوئی تو پوچھنے لگی۔ کہو۔ وہ فوراً سے لبابہ کی جانب پلٹ گیا تھا۔ نماز پڑھ لیں پھر، وہ بول کر اسے دیکھنے لگی۔ علمان چند پل اسے دیکھتا رہا، پھر وضو کرنے اٹھ گیا تو لبابہ کے چہرے پر ایک پرسکون سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ ایک شرط پر پڑھوں گا۔ وہ بچوں کی طرح ضد کر رہا تھا۔ کیسی شرط؟ وہ حیران ہوئی۔ میری امامت میں تم نماز پڑھو گی۔ وہ بولا تو لبابہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس سے آنر کی بات اس کے لیے بھلا کیا ہو سکتی تھی جسے علمان شرط کہہ رہا تھا؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ پھر دونوں نے ساتھ نماز کی ادائیگی کی۔ لبابہ کی آنکھیں بار بار نم ہوتی تھیں۔ یہ ظرف صرف عورت کے اندر تھا۔ وہ اپنے شوہر کی ایک محبت بھرے لفظ پر ہر تلخی کڑوی بات بھول جاتی تھی۔ آپ کی گردن کیسی ہے؟ وہ نماز پڑھ کر اٹھے تو لبابہ کو خیال آیا۔ ٹھیک ہوں میں، فکر نہیں کرو، میں سونے جا رہا ہوں، مجھے اٹھانا نہیں، صبح آفس نہیں جانا ہے۔ وہ دوبارہ کل کی چھٹی مارنے والا تھا۔ آپ بہت چھٹی کرتے ہیں، وہ بول کر سر جھٹکتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی۔ علمان مسکرانے لگا۔ وہ آج رات لبابہ کو سرپرائز دینے والا تھا۔ لبابہ اٹھ کر کام کرنے کے بعد علمان کو ناشتہ دیتی 11 بجے دوبارہ فری کے ساتھ سو گئی۔ علمان نے سکون سے دیکھا، کام آسان ہو گیا تھا۔ وہ 5 گھنٹے مسلسل غائب رہا تھا اور لبابہ پریشان رہی تھی جب سے اٹھی تھی۔ آپ کہاں تھے؟ لبابہ نے شام میں اسے دیکھ کر پوچھا۔ یہ ڈریس پہن لینا، رات میں کہیں جانا ہے، اور فری کو تیار کر کے دے دینا، اسے گاؤں بھجوا رہا ہوں۔ وہ اطمینان سے بولتا لبابہ کا اطمینان چھین رہا تھا۔ پری کہیں نہیں جائے گی، لبابہ لڑنے کو تیار تھی۔ 2 دن کی بات ہے، آ جائے گی، بلکہ ہم خود لے کر آ جائیں گے، وہ سمجھاتے ہوئے بولا۔ وہ ہمارے بغیر کیسے رہے گی؟ لبابہ نے پری کو خود میں بھیج لیا۔ امو جان کی عادت تھی اسے، لبابہ، امو جان سنبھال لیں گی۔ وہ دوبارہ سمجھانے لگا۔ بھیج ہی کیوں رہے ہیں؟ وہ غصے سے پوچھ رہی تھی۔ ریڈی ہو کر آؤ، بتاتا ہوں، وہ نارمل انداز سے کہتا خود ہی فریحہ کا سامان بیگ میں رکھنے لگا۔ چچا سائیں فری کو لینے آئے تھے، وہ گئے تو روتی ہوئی لبابہ کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا۔ لبابہ تیار ہو جاؤ، بس آج کی بات ہے۔ وہ ہاتھ تھام کر التجائیہ بولا تو اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ سچ بول رہا ہوں، بس 2 دن، اس کے بعد تم فری کے پاس ہوگی۔ وہ اس کی طرح نیک بون پر ہاتھ رکھے بولا تو لبابہ کا منہ کھل گیا۔ آپ میری نقل اتار رہے ہیں؟ وہ صدمے سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں تو، علمان اٹھ کھڑا ہوا۔ ریڈی ہو جاؤ، میں بھی ہوتا ہوں، وہ بول کر بلیک ڈریس نکال کر واش روم میں چلا گیا، جبکہ علمان کا دیا گیا ڈریس لبابہ دیکھنے لگی۔ بلیک کلر کی سفید نگوں کے کام کی ساڑی تھی، وہ بہت نفیس اور خوبصورت تھی۔ لبابہ نے اس کی میچنگ جویلری، ہیلز، سب کو دیکھا۔ یہ علمان کی جانب سے دیا جانے والا پہلا تحفہ تھا۔ لبابہ جلدی کرو، وہ بول کر جلدی مچانے لگا۔ لبابہ 1 گھنٹہ لگا کر تیار ہوئی۔ پہلی بار باہر جانے کی الگ ہی خوشی میں اسے محسوس ہو رہی تھی۔ پرفیکٹ، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، آگے کی تعریف بعد میں کروں گا، وہ آنکھ دباتے ہوئے بول کر کمرے میں ہاتھ ڈالے اسے لے کر گاڑی میں بٹھا گیا۔ لبابہ اس عنایت پر شرمیلا سا مسکرانے لگی۔ ہلکا سا میوزک گاڑی میں چل رہا تھا اور علمان ہر 2 سیکنڈ بعد اسے دیکھ رہا تھا۔ لبابہ اسے جب جب دیکھتی وہ اسے ہی دیکھ رہا ہوتا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ سر جھکا کر پوچھنے لگی۔ تم اچھی لگ رہی ہو، حق سے دیکھ رہا ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولا تو لبابہ نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا سب ٹھیک ہو رہا تھا یا وہ کوئی خواب دیکھ رہی تھی جو علمان کے لیے دیکھتی تھی؟ آ جاؤ، وہ ہتھیلی اس کی جانب پھیلا کر بولا۔ گاڑی ایک سفید رنگ سے بنے بڑے گھر کے آگے رکی تھی۔ وہ احتیاط سے علمان کے ہاتھ میں ہاتھ دیے باہر آئی۔ ہل کی ٹک ٹک کے ساتھ وہ علمان کے ہاتھ میں ہاتھ دیے چل رہی تھی۔ ہر طرف گپ اندھیرا تھا۔ لبابہ نے علمان کے ہاتھ پر گرفت سخت کی۔ میں ہوں نا، نہیں ڈرو، وہ دوسرے ہاتھ سے تھپکی دے کر بولا۔ اچانک بڑا سا ہال رنگوں میں نہا گیا اور لبابہ نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ علمان اب سامنے کھڑا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے لبابہ، علمان کے بولنے پر پیچھے کھڑے تمام افراد نے چیختے ہوئے کہا۔ وہاں اس کے دونوں بھائی بھابھیاں، ان کے بچے، امو جان، علمان کے بابا، ماما سائیں، چاچا چچی، نائلہ اور فری بھی تھی۔ علمان اسے دھوکے سے وہاں لایا تھا۔ وہ رونے لگی تو علمان نے اپنی انگلیوں پر آنسو چون لیے۔ آج خوشی کا دن ہے، رونا نہیں، بہت رو لیا، اب سے تم صرف مسکراؤ گی۔ وہ اپنے ساتھ لگائے بڑی سی ٹیبل کی جانب آ گیا جہاں کیک کا انتظام بھی تھا۔ کیک کاٹ کر گفٹ وصول کرتی لبابہ بار بار علمان کو مشکور نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنا برتھ ڈے یاد ہی کب تھا۔ علمان لبابہ کے ڈاکیومنٹس ترتیب سے رکھ رہا تھا جب اس کی نظر ڈیٹ پر پڑی اور پھر 12 بجے وش کرنے کے بجائے ایک سرپرائز ہی پلان کر لیا۔
ارجنٹ سب کو اسلام آباد شارٹ ٹائم میں بلوایا، بھائیوں کی غلط فہمی دور کی، بھابھیوں کو سمجھایا، وہ اتنا کچھ کرتا رہا تھا اور کسی کو معلوم ہی نہیں ہوا تھا۔ شکریہ، بہت شکریہ، وہ فرتے جذبات سے روندی ہوئی آواز میں علمان کے پاس آنے پر بولی۔ تم نے جو میرے لیے قربانی دی ہے اس کے آگے یہ کچھ بھی نہیں ہے لبابا، تمہیں ہر دن احساس دلاؤں گا تم میرے لیے انمول ہو، تمہاری قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی لبابا، میں شرمندہ ہوں۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھ کے پیالے میں بھر گیا، ہلکے میک اپ میں وہ حسین لگ رہی تھی۔ مرد معافی مانگتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، لبابا کو برا لگا۔ چیختے چلاتے روب جماتے ہوئے اچھے لگتے ہیں کیا؟ یہ گناہ ہے لبابا، اور گناہوں کی معافی مانگی جاتی ہے، انہیں سدھارا جاتا ہے۔ وہ بولا تو لبابا کو محسوس ہوا اسے ٹھیک انسان سے ہی محبت کی تھی، وہ اچھا اور خوبصورت دونوں تھا، بس درمیان میں بہت چیزیں اچھی نہیں ہوئی تھیں۔ مہمان خصوصی، آپ سب کے آنے کا شکریہ، اب آپ لوگ میرے دوسرے گھر میں رکنے جا سکتے ہیں۔ وہ بے مروتی سے بولا تو لبابا کا منہ کھل گیا اور سب ہنسنے لگے۔ بھائی سب جان کر شرمندہ تھے، معافی مانگ کر نکل گئے، انہوں نے ہوٹل میں رکنا تھا۔ باقی علمان کی فیملی علمان کے کرائے والے گھر میں چلی گئی۔ پری کو علمان نے امو جان کے ساتھ ہی بھیج دیا تھا، جس پر لبابا منہ بنائے ناراض ہو گئی تھی۔ 2 دن میرے سوا کسی کا نام تمہاری زبان پر نہ آئے لبابا، وہ فری کے لیے بولنے ہی لگی تھی، علمان ٹوک گیا، وہ منہ بند کر کے رخ پھیر گئی۔ یہ میرا اور حرم کا گھر تھا، تمہیں یہاں پہلی بار لایا ہوں کیونکہ میں نئی زندگی اسی گھر سے شروع کرنا چاہتا ہوں، کیا تم ساتھ دو گی اس سفر میں؟ وہ ہاتھ پھیلائے پوچھ رہا تھا۔ لبابا نے اسے دیکھ کر گردن جھکا لی، ساڑی کا پلو کارپیٹ پر سلامی دے رہا تھا۔ اب ہم یہیں اسی گھر میں رہیں گے، تمہیں میری زندگی کے بارے میں سب معلوم ہے، پھر بھی تمہاری محبت قائم ہے۔ لبابا میں تم سے آغاز محبت کی ابتدا کر رہا ہوں، بولو دو گی میرا ساتھ؟ وہ دوبارہ پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ لبابا نے اس بات میں سر ہلاتے ہاتھ اس کی جانب بڑھا دیا، وہ مسکرا کر لبوں تک لے گیا۔ شکریہ مجھے معاف کرنے کے لیے، میری زندگی میں آنے کے لیے، ہر چیز کے لیے شکریہ، میری بیٹی کو ماں دینے کے لیے۔ وہ سر جھکائے بول رہا تھا، لبابا نے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، اس کے سر اٹھانے پر لبابا نے سر علمان کے کندھے پر رکھ دیا۔ تھک گئی ہو؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ بہت زیادہ، یہ 5 مہینہ میرے لیے تھکا دینے والے تھے، اگر اب بھی آپ ویسے ہی رہتے میں مر جاتی، وہ آنسو بہاتی ہوئی بولی۔ آئندہ مت بولنا لبابا، حرم کا جانا برداشت کر لیا تو مجھے چھوڑ کر گئی، تو پھر جو بنا اس کی ذمہ دار تو پھر میں جو بنا اس کی ذمہ دار تم ہوگی۔ وہ سختی سے ٹوکتے ہوئے چڑھ گیا۔ فری رو رہی ہوگی، اسے دوبارہ فری کا خیال آیا۔ میں رو رہا ہوں، میرا دل رو رہا ہے، اسے دیکھو، وہ بیچارہ بنا بولا تو لبابا ہنسنے لگی۔ ایسی ہنستی رہا کرو، میں بھی خوشی سے تم پر محبت لوٹاتا رہوں گا۔ وہ گال پر جھکا تو لبابا سوٹ پڑ گئی۔ 2 دن لبابا کو نہ ہی علمان نے فون استعمال کرنے دیا، نہ ہی فری سے بات کروائی، وہ اسے خود میں قید کی یہ دیوانہ بنا ہوا تھا۔ پھر 2 دن بعد سارا سامان نئے گھر میں شفٹ ہونا شروع ہوا۔ فری بھی لبابا کے پاس آ گئی، جس پر وہ ایسے ہچکیوں سے روئی کہ خدا نہ خواستہ اسے 10-12 سال کے لیے دور کر دیا گیا تھا۔ علمان چپ کرواتے کرواتے فری کو ہی اس سے دور کر گیا۔ جب تک رونا بند نہیں کرو گی فری تمہارے پاس نہیں جائے گی، علمان نے تپے ہوئے لہجے میں بولا۔ فری بھی باپ کی تائید میں سر ہلانے لگی، اسے چپ ہونا ہی پڑا۔ پھر سامان سیٹ کرتے کرتے رات ہو گئی اور علمان کو ڈنر باہر کرنے کی لگ گئی، جس پر فری اور لبابا تیار ہوتی ڈنر کرنے ہوٹل گئیں۔ علمان کی محبت کا آغاز ہی جان لیوا تھا، آگے پتہ نہیں کیا ہوتا۔ وہ اتنا پوزیسو تھا کہ کبھی کبھی لبابا تنگ ہو جاتی تھی۔ باہر لپسٹک لگا کر مت جانا، فری کو گود میں رکھو تاکہ سب کو معلوم ہو تم ایک بچی کی ماں ہو۔ لبابا علمان کے ان جملوں پر حیران بھی ہوتی تھی اور ہنستی بھی تھی۔ وہ ڈنر کر رہے تھے جب علمان نے لبابا کو مخاطب کیا، تم نے ایک بار کہا تھا میرے بچوں کی فوج بھی ہوتی تو تم پال لیتی۔ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ علمان وہ بات بھولتا نہیں تھا، جبکہ لبابا کے مطابق اس بات کو زمانے بیت چکے تھے۔ میں اسی فوج کے بارے میں سوچ رہا تھا، کیوں نہ ایک فوج تیار کر لیں اپنی، فری ان کی بڑی بہن ہونے کے ساتھ ہیڈ ہوگی۔ وہ مسکرا کر لبابا کو شرم سے سر جھکانے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے لال گالوں کو دیکھ رہا تھا۔ بات بات پر سرخ ہو جاتی ہو، جبکہ میں معصوم ایسا کچھ کہتا بھی نہیں ہوں۔ علمان نے فوراً اپنی معصوم شکل دکھائی۔ آپ خاموش رہا کریں، وہ شرمندہ ہوتی ہوئی بولی۔ مما کہہ رہی ہیں بابا خاموش رہیں، وہ فری کو شکایت کر رہا تھا۔ خاموش رہیں، وہ فری نے لبابا کا ساتھ دیا۔ واہ بھائی، ماں بیٹی کی ٹیم ہے، میں اکیلا، مجھے بیٹا چاہیے تاکہ وہ میرا ساتھ دے۔ لبابا نے آنکھیں دکھائیں، لیکن علمان پوری طرح شوخی پر اترا ہوا تھا۔ علمان، اس کا نام آپ نے سوچا؟ وہ دودھیا رنگت کے حامل علمان کے نقوش میں ملتے جلتے بچے کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ نہیں تم رکھ لو، میں نے بیٹی کا سوچا تھا۔ وہ پہلے کی طرح اس بار بھی بیٹی کے نام سوچے بیٹھا تھا۔ المیر رکھ دیتے ہیں، وہ بولی تو علمان نے چونک کر سر اٹھایا۔ علمان حرم کی یادیں اس کے ساتھ شیئر کرتا تھا، وہ سوال کرتی تھی، توجہ سے سنتی تھی۔ علمان کو ایک اچھا سامع مل گیا تھا،
جو اس کی زندگی کا ہمسفر تھا، ہر پہلو کے ساتھ سے اسے جانتا تھا۔ علمان اپنی ذات کو اسے کیسے چھپا سکتا تھا؟ محرم کی یادیں باتیں اسے لازمی شیئر کرتا تھا، اور اس نے بیٹے کے نام والی بات بھی کی تھی۔ تم اتنی اچھی کیوں ہو لبابا؟ تھوڑی خود غرض بھی تو ہو سکتی تھی۔ وہ بول کر ماتھے پر لب رکھ گیا۔ وہ سکون سے 3 سالہ فری کو اپنے چھوٹے بھائی کو پیار کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ جھولے میں تھا جبکہ لبابا کے آپریشن کے باعث چھٹی میں 2 دن تھے۔ آئی ریئلی لو یو لبابا، وہ جذبات سے چور لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کی قربانی کا صلہ بہت اچھے طریقے سے دے دیا گیا تھا۔ علمان کا ایک پل اس کے بغیر نہیں رہنا، 10 بار فون کرنا بتانے کے لیے کافی تھا کہ لبابا اس کے لیے کیا تھی۔ وہ محبت کر کے نبھانے والا شخص تھا، پھر چاہے حرم سے ہو یا لبابا سے۔